سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم مالیات کی دنیا کی ایک بہت ہی مشہور، آپ کہہ لیں بنیادی کتاب کا جائزہ لے رہی ہیں۔ نام ہے مالیاتی انتظام کے بنیادی اصول، یعنی فنڈامنٹلز آف فائنینشیل مینجمنٹ، اور یہ ہے اس کا 15واں ایڈیشن۔ لکھنے والے ہیں یوجین ایف برائم اور جوئل ایف ہیوسٹن، یونیورسٹی آف فلوریڈا کے کافی مانے ہوئے اسکالرز ہیں۔ جی بالکل، یہ کتاب تو ایک معیار بن چکی ہے۔ صحیح کہا۔ تو مالیات کی درسی کتابیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن یہ کتاب اتنے عرصے سے، مطلب کئی دہائیوں سے سر فہرست کیوں ہے؟ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کا خفیہ نسخہ سمجھیں۔ نہ صرف یہ دیکھیں گے کہ اس کتاب کی خاص باتیں کیا ہیں، بلکہ کچھ بنیادی مالیاتی تصورات کی جھلک بھی لیں گے، تاکہ اندازہ ہو کہ یہ علم کو پیش کیسے کرتی ہے۔ بالکل، ایک اچھا زاویہ ہے یہ۔ تو آئیے اس کتاب کے جوہر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ کتاب کے تعارف میں ہی لکھا ہے کہ یہ مالیات کے شعبے میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی درسی کتابوں میں سے ایک ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ اتنی مقبول کیوں ہے طلباء اور جو پروفیشنلز ہیں ان دونوں میں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، اور اس کا جواب شاید دیکھیں اس کتاب کے اپنے انداز میں ہے۔ یہ صرف آپ کہہ لیں خشک نظریات اور فارمولوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مضبوط نظریاتی بنیادوں کو، یعنی ریگرس تھیوری کو، عملی اطلاق پریکٹیکل اپلیکیشنز کے ساتھ بہت خوبصورتی سے متوازن کرتی ہے۔ مصنفین جو خود بھی اعلیٰ پائے کے محقق اور استاد ہیں، وہ صرف تھیوری پڑھانے پر ہی نہیں رکتے۔ ان کا اصل ہدف تو یہ ہے کہ پڑھنے والوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ حقیقی دنیا میں، مطلب ٹھوس معلومات کی بنیاد پر مؤثر مالی فیصلے کر سکیں۔ اچھا، یہ نظریہ اور عمل کا امتزاج یہ واقعی اہم لگتا ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ یہ کتاب یہ توازن کیسے قائم کرتی ہے؟ کوئی ایسا بنیادی تصور جسے یہ عملی انداز میں سمجھاتی ہو؟ بالکل۔ مثال کے طور پر ایک بہت ہی بنیادی مالیاتی اصول ہے وقت کے ساتھ پیسے کی قدر، یعنی ٹائم ویلیو آف منی۔ یہ تصور کہ آج ملنے والا 1 روپیہ مستقبل میں ملنے والے 1 روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج والے روپے کو آپ سرمایہ کاری کر کے بڑھا سکتے ہیں۔ اب بہت سی کتابیں کیا کرتی ہیں؟ صرف اس کا فارمولا بتا کر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن یہ کتاب یہ نہ صرف اس تصور کی گہرائی میں وضاحت کرتی ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کمپنیاں اسے کیسے استعمال کرتی ہیں۔ مثلاً طویل مدتی منصوبوں کی مالیت کا اندازہ لگانے میں یا قرضوں کی قسطیں طے کرنے میں۔ یہ حقیقی کاروباری مسائل سے مثالیں لیتی ہیں، جیسے یہ حساب لگانا کہ ریٹائرمنٹ کے لیے کتنی بچت کرنی ہوگی۔ اس سے یہ تصور صرف ایک فارمولا نہیں رہتا، بلکہ ایک آپ کہہ لیں قابل عمل ٹول بن جاتا ہے۔ تو یہ صرف کیا نہیں بتاتی، بلکہ کیسے اور کیوں پر بھی زور دیتی ہے۔ اچھا، تعارف میں کارپوریٹ فائنانس کے کئی اہم شعبوں کا ذکر تھا: مالیاتی تجزیہ، سرمایہ کاری بجٹنگ، خطرہ اور منافع وغیرہ۔ یہ فہرست تو کافی لمبی ہے۔ کیا ہم ان میں سے کچھ پر تھوڑی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں کہ کتاب ان جیسے جو تھوڑے پیچیدہ موضوعات ہیں ان کو کیسے آسان بناتی ہے؟ مثال کے طور پر یہ سرمایہ کاری بجٹنگ، کیپٹل بجٹنگ، اس کا کیا مطلب ہے اور کتاب اس کے بارے میں کیا خاص بات بتاتی ہے؟ ضرور۔ سرمایہ کاری بجٹنگ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کمپنیاں فیصلہ کرتی ہیں کہ کن بڑے طویل مدتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی جائے۔ جیسے کوئی نئی فیکٹری لگانی ہو، کوئی مہنگی مشینری خریدنی ہو، یا کوئی نئی پروڈکٹ لائن شروع کرنی ہو۔ یہ فیصلے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان میں بڑی رقم شامل ہوتی ہے اور کمپنی کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اب کتاب صرف یہ نہیں بتاتی کہ یہ کیا ہے، بلکہ یہ ان طریقوں کا تفصیلی جائزہ لیتی ہے جن سے ان منصوبوں کی مالیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، جیسے نیٹ پریزنٹ ویلیو (NPV) یا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن (IRR). یہاں ایک دلچسپ نقطہ جو یہ کتاب اکثر اجاگر کرتی ہے وہ ہے سنک کاسٹ فیلیسی، یعنی کمپنیاں بعض اوقات صرف اس لیے کسی ناکام ہوتے منصوبے میں مزید پیسہ لگاتی رہتی ہیں کیونکہ وہ اس میں پہلے ہی بہت خرچ کر چکی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مان لیں کہ بھئی اب یہ منصوبہ مالی طور پر فائدہ مند نہیں رہا۔ کتاب عملی مثالوں سے سمجھاتی ہے کہ اس نفسیاتی جال سے کیسے بچا جائے اور فیصلے خالصتاً مستقبل کے متوقع فوائد کی بنیاد پر کیے جائیں۔
یہ تو واقعی ایک بہت عملی اور اہم نقطہ ہے. یعنی یہ صرف حساب کتاب نہیں سکھا رہی بلکہ فیصلہ سازی کی جو نفسیات ہے اس پر بھی روشنی ڈال رہی ہے. اسی فہرست میں خطرہ اور منافع یعنی رسک اینڈ ریٹرن کا بھی ذکر تھا. یہ تو مطلب مالیات کا بنیادی ستون سمجھا جاتا ہے. اس کے بارے میں کتاب کا کیا انداز ہے؟ بالکل، خطرہ اور منافع کا تعلق تو مالیات کی روح ہے. بنیادی اصول تو یہی ہے کہ زیادہ منافع کمانے کے لیے عام طور پر زیادہ خطرہ مول لینا پڑتا ہے. کتاب اس تصور کی وضاحت کرتی ہے لیکن پھر اسے عملی شکل دیتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ خطرے کی پیمائش کیسے کی جائے، مثلاً اعداد و شمار میں معیاری انحراف اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا استعمال کر کے. اور اس سے بھی اہم بات، یہ تنوع یعنی ڈائیورسفیکیشن کے طاقتور تصور کو واضح کرتی ہے. مطلب اپنے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہ رکھنا. کتاب مثالوں کے ذریعے سمجھاتی ہے کہ کس طرح مختلف قسم کے اثاثوں میں سرمایہ کاری کر کے مجموعی خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے بغیر منافع کو زیادہ قربان کیے. یہ صرف نظریاتی بات نہیں رہتی جب کتاب یہ دکھاتی ہے کہ ایک سرمایہ کار مختلف اسٹاکس اور بانڈز کا پورٹ فولیو بنا کر کس طرح اپنے خطرے کو منظم کر سکتا ہے. تو یہ تکنیکی تصورات کو حقیقی زندگی کے فیصلوں سے جوڑ دیتی ہے. آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کتاب حقیقی دنیا کے مثالیں، ریئل ورلڈ ایگزامپلز اور کیس سٹڈیز استعمال کرتی ہے. کیا یہ صرف امریکی کمپنیوں کی مثالیں ہوتی ہیں یا ان کا دائرہ وسیع ہے؟ اور یہ کیس سٹڈیز کس قسم کی ہوتی ہیں؟ کیا وہ کسی خاص مسئلے پر مرکوز ہوتی ہیں؟ یہ اچھے سوال ہے. اگرچہ کتاب امریکی مصنفین نے لکھی ہے اور ظاہر ہے اس میں امریکی کمپنیوں کی مثالیں ضرور شامل ہیں، لیکن 15ویں ایڈیشن تک آتے آتے اس کا دائرہ کافی وسیع ہو چکا ہے. اس میں بین الاقوامی کمپنیوں اور عالمی مالیاتی منڈیوں کی مثالیں بھی شامل ہیں جو آج کی دنیا میں بہت ضروری ہیں. کیس اسٹڈیز کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے. کچھ کیسز نسبتاً مختصر ہوتے ہیں جو کسی ایک خاص تصور کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کسی کمپنی کی ڈیویڈنڈ پالیسی کا تجزیہ کرنا. دوسری طرف کچھ جامع کیس اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں جو ایک پیچیدہ کاروباری صورتحال پیش کرتی ہیں اور طالب علم کو یا قاری کو کئی مالیاتی تصورات کو ملا کر استعمال کرنے کا چیلنج دیتی ہیں، بالکل ویسے جیسے حقیقی زندگی میں ایک مالیاتی مینیجر کو کرنا پڑتا ہے. یہ کیس اسٹڈیز صرف مسئلے کا حل نہیں دیتی بلکہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ مختلف حالات میں کون سا مالیاتی ٹول یا حکمت عملی زیادہ موزوں ہوں گی. یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. تعارف میں عالمی مالیاتی ماحول، گلوبل فائنینشیل انوائرمنٹ اور اخلاقی فیصلہ سازی، ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ پر خاص توجہ دینے کا ذکر تھا. آج کے دور میں جہاں کاروبار سرحدوں سے ماورا ہو چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں مالیاتی سکینڈلز بھی سامنے آتے رہتے ہیں، ان پہلوؤں کو مالیاتی تعلیم میں شامل کرنا کیوں اتنا اہم ہو گیا ہے؟ اگر ہم اسے دیکھیں، وسیع تناظر میں دیکھیں، تو آج کی مالیاتی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ مربوط اور پیچیدہ ہے. ایک ملک میں شرح سود کی تبدیلی پوری دنیا کی منڈیوں کو ہلا سکتی ہے. اسی طرح ماحولیاتی، سماجی اور گورننس یعنی ESG کے عوامل اب سرمایہ کاری کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں. تو ان عالمی حرکیات کو سمجھے بغیر مؤثر مالیاتی انتظام ممکن ہی نہیں ہے. جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے تو ماضی کے مالیاتی بحرانوں اور اسکینڈلز نے یہ سبق سکھایا ہے کہ صرف قانونی تقاضے پورے کرنا کافی نہیں. پائیدار کامیابی کے لیے اخلاقی ذمہ داری کا احساس ضروری ہے. کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ مالیاتی فیصلے صرف اعداد و شمار کی بنیاد پر نہیں کیے جانے چاہیے بلکہ ان کے وسیع تر اثرات بشمول تمام اسٹیک ہولڈرز، ملازمین، صارفین، معاشرہ، ان پر پڑنے والے اثرات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر کتاب شاید ایک ایسی صورتحال پیش کرے جہاں ایک کمپنی کو بیرون ملک پیداوار منتقل کرنے کا موقع ملے جس سے لاگت کم ہوگی. یہ تو مالی فائدہ ہے، لیکن وہاں ماحولیاتی قوانین نرم ہیں. یہ ایک اخلاقی اور سماجی سوال بن جاتا ہے. کتاب قاری کو ایسے فیصلوں کے تمام پہلوؤں کا تجزیہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے. یہ اب کوئی اضافی خوبی نہیں بلکہ آپ کہہ لیں بنیادی ضرورت ہے. مالی فیصلے خلا میں نہیں کیے جاتے. اور یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اس 15ویں ایڈیشن میں حالیہ مالیاتی رجحانات، فائنینشل ٹرینڈز، تکنیکی ترقی، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اور ریگولیٹری تبدیلیاں، ریگولیٹری چینجز، ان کو شامل کیا گیا ہے. مالیات کا شعبہ تو بہت تیزی سے بدل رہا ہے، خاص طور پر فن ٹیک، کرپٹو کرنسیز اور اب مصنوعی ذہانت AI کے آنے سے. تو کیا یہ کتاب واقعی ان تبدیلیوں کا ساتھ دے پاتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک درسی کتاب اتنی تیزی سے بدلتی دنیا میں بالکل تازہ ترین رہے؟
نئی ٹیکنالوجیز جیسے بلاک چین یا AI پر مبنی مالیاتی ماڈلنگ وہ مسلسل منظرنامے کو تبدیل کر رہی ہیں۔ اسی طرح معاشی بحرانوں یا تکنیکی ترقی کے جواب میں حکومتی ضابطے یعنی ریگولیشنز وہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی بھی درسی کتاب ہر لمحہ بدلتی خبروں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، یہ تو ناممکن ہے، لیکن ایک اچھی کتاب جیسے یہ ہر نئے ایڈیشن میں ان اہم تبدیلیوں کو شامل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس ایڈیشن میں ممکنہ طور پر اس بات پر بحث شامل ہوگی کہ ڈیجیٹل کرنسیز بین الاقوامی تجارت کے فنانسنگ کو کیسے متاثر کر رہی ہیں، یا کس طرح کمپنیاں اپنی سرمایہ کاری کی قدر کا اندازہ لگاتے وقت ESG یعنی ماحولیاتی، سماجی، گورننس عوامل کو مد نظر رکھ رہی ہیں۔ اس مسلسل اپڈیٹ کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ سیکھنے والے نہ صرف وہ لازوال بنیادی اصول سمجھیں، بلکہ ان اصولوں کا اطلاق آج کے جدید مالیاتی ماحول میں کیسے ہوتا ہے اس سے بھی واقف ہوں۔ یہ مطابقت ریلیونس برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر ہم اس ساری معلومات کو اکٹھا کریں تو اس کتاب سے اصل میں فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ کیا یہ صرف یونیورسٹی کے انڈر گریجویٹ یا گریجویٹ طلباء کے لیے ہے جو مالیات میں ڈگری حاصل کر رہے ہیں، یا اس کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے؟ اگرچہ اس کی بنیادی پہچان ایک درسی کتاب کے طور پر ہے اور یہ بلا شبہ انڈر گریجویٹ اور MBA سطح کے مالیاتی کورسز کے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس کی قدر صرف کلاس روم تک محدود نہیں۔ تعارف میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ مالیاتی پیشہ ور افراد کے لیے بھی ایک قیمتی حوالہ، ایک ریفرنس کے طور پر کام کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مالیات کے اصول تو وہی رہتے ہیں، لیکن کام کے دوران آپ کو ان کا اطلاق مختلف پیچیدہ صورتحالوں میں کرنا پڑتا ہے۔ یہ کتاب ان بنیادی اصولوں کو تازہ کرنے، کسی خاص مسئلے جیسے سرمایہ کی لاگت کا حساب لگانا کے لیے رہنمائی حاصل کرنے، یا حتیٰ کہ اپنی حکمت عملی کی سوچ، اسٹریٹجک تھنکنگ سکلز کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور پر کوئی بھی شخص جو کاروبار اور مالیات کی دنیا میں سنجیدگی سے کام کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ مالیاتی تجزیہ کار ہو، اکاؤنٹنٹ ہو، کسی بھی شعبے کا مینیجر ہو، اپنا کاروبار چلانے والا ہو، یا حتیٰ کہ کوئی فرد جو اپنی ذاتی مالیات کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتا ہو، وہ اس کتاب سے مستفید ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مضبوط مالی خواندگی، فائنینشل لٹریسی کی بنیاد فراہم کرتی ہے، جو آج کی دنیا میں تقریباً ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک نہیں ہے، یہ کارپوریٹ فائنینس کے تمام اہم بنیادی تصورات کا جامع احاطہ کرتی ہے اور ایک مضبوط نظریاتی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، یہ صرف تھیوری پر نہیں رکتی، بلکہ عملی اطلاق پر بہت زیادہ زور دیتی ہے، جس کے لیے حقیقی دنیا کی مثالیں، کیس سٹڈیز اور مسائل حل کرنے کی مشق استعمال کرتی ہے۔ یہ جدید دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے عالمی مالیاتی ماحول اور اخلاقی ذمہ داریوں جیسے اہم پہلوؤں کو بھی شامل کرتی ہے، اور یہ کوشش کرتی ہے کہ تازہ ترین پیش رفت شامل کر کے متعلقہ رہے۔ بالکل درست، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کا نچوڑ بیان کیا۔ یہ کتاب بیک وقت دو اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیمی میدان میں یہ سیکھنے والوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے، اور پیشہ ورانہ دنیا میں یہ عملی مسائل کے حل اور مسلسل سیکھنے کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی اور حوالے کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کا حتمی مقصد صرف علم منتقل کرنا نہیں، بلکہ ان تجزیاتی اور فیصلہ سازی کی مہارتوں کو فروغ دینا ہے جو مالیات کی اس پیچیدہ اور ظاہر ہے مسلسل بدلتی ہوئی دنیا میں کامیابی کے لیے لازم ہے۔ یہ سب جان کر واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ مالیات سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں اس کتاب کو کیوں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ چلیں اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑتے ہیں۔ جس برق رفتاری سے ٹیکنالوجی جیسے کہ مصنوعی ذہانت، AI اور بلاک چین اور عالمی واقعات مالیات کے شعبے کو نئی شکل دے رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس کتاب جیسے بنیادی وسیلے کو مستقبل میں اپنی مطابقت برقرار رکھنے کے لیے کس طرح تیار ہونا پڑے گا؟ وہ کون سے ابھرتے ہوئے مالیاتی تصورات یا رجحانات ہیں؟ شاید بیہیویئرل فائنانس کے گہرے اثرات، یا ڈیسنٹرلائزڈ فائنانس DeFi کے اصول جو آج شاید جدید یا خاص سمجھے جاتے ہوں لیکن کل کو مالیاتی انتظام کے بنیادی اصولوں کا لازمی حصہ بن سکتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ خوش آمدید۔ آج ہم مالیات یعنی فنانس کی کافی پیچیدہ سی دنیا کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ تعارفی مواد ہے جو اس شعبے کے بنیادی اصولوں اور مارکیٹس پر بات کرتا ہے۔
بالکل، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سمجھیں کہ پیسہ کیسے حرکت کرتا ہے، کاروبار اصل میں چلتے کیسے ہیں، اور یہ جو سرمایہ کاری کی دنیا ہے یہ کن اصولوں پر قائم ہے۔ صحیح۔ اور یہ صرف کمپنیوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ دیکھیں ہم سب کی ذاتی زندگی میں بھی اس کی کافی اہمیت ہے۔ تو ہمارا مشن اس سارے مواد سے سب سے اہم اور آپ کہہ سکتے ہیں دلچسپ نکات نکالنا، تاکہ سننے والے مالیات کی اس دنیا کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا، سب سے بنیادی سوال، یہ فنانس آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف پیسوں کا لین دین ہے یا اس سے کچھ زیادہ؟ دیکھیں، یہ صرف پیسوں کے لین دین سے تو کہیں زیادہ ہے۔ آسان لفظوں میں اگر کہیں تو فنانس اس بات کا مطالعہ ہے کہ لوگ اور کاروبار وقت اور غیر یقینی صورتحال یعنی رسک کے تحت وسائل یعنی پیسہ کیسے مختص کرتے ہیں۔ اچھا، وسائل مختص کرنا۔ جی، اور اس میں 3 بڑے شعبے آ جاتے ہیں۔ پہلا ہے کارپوریٹ فائنانس، یعنی کمپنیاں کیسے فیصلے کرتی ہیں کہاں سرمایہ کاری کرنی ہے، پیسہ کہاں سے لانا ہے، اور ظاہر ہے منافع کیسے بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی 2 کون سے ہیں؟ دوسرا ہے کیپٹل مارکیٹس، یعنی وہ جگہ جہاں پیسہ آپ کہہ لیں حرکت کرتا ہے۔ یہیں پر شرائع سود، سٹاک اور بانڈز کی قیمتیں طے ہوتی ہیں۔ جیسے سٹاک مارکیٹ۔ ہاں، سٹاک مارکیٹ اس کا ایک حصہ ہے۔ اس میں بینک، انشورنس کمپنیاں جیسے ادارے بھی شامل ہیں، اور حکومتی ریگولیٹرز جیسے ہمارے ہاں اسٹیٹ بینک ہے یا امریکہ میں SEC ہے۔ اور تیسرا شعبہ ہے انویسٹمنٹس، یعنی سرمایہ کاری۔ سرمایہ کاری۔ جی، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے ایسٹ خریدنے ہیں، کیسے ایک متوازن پورٹ فولیو بنانا ہے تاکہ خطرہ کم ہو، اور کیا مارکیٹ مجموعی طور پر صحیح قیمت پر ہے یا نہیں۔ یہ تینوں سننے میں تو کافی الگ لگتے ہیں، لیکن یقیناً ان کا آپس میں کوئی گہرا تعلق بھی ہوگا۔ بالکل بالکل، یہ الگ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بینکر کو کمپنی کی مالیاتی حالت سمجھنی پڑتی ہے نا، یعنی کارپوریٹ فنانس۔ صحیح۔ اسی طرح ایک کمپنی کے مالیاتی مینیجر کو بینکنگ اور مارکیٹ کے حالات کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی کیپٹل مارکیٹس۔ اور سرمایہ کار کو؟ اور ایک سرمایہ کار کو تو دونوں کی سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب نکلے ہیں معاشیات یعنی اکنامکس اور اکاؤنٹنگ سے۔ اچھا، کیسے؟ معاشیات ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی چیز کی قدر کا تعین کیسے کرنا ہے، خاص طور پر مستقبل کے کیش فلو کی بنیاد پر، اور اکاؤنٹنگ ہمیں وہ کیش فلو ریکارڈ اور رپورٹ کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ سمجھ گئی۔ اب اگر ہم کاروبار کی طرف آئیں تو مختلف قسم کی تنظیمیں ہوتی ہیں، پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ، کارپوریشن۔ کیا ان میں کوئی بنیادی فرق ہے جو مالیاتی نقطہ نظر سے اہم ہو؟ جی، بہت اہم فرق ہے۔ سب سے بڑا فرق تو واحد ملکیتی کاروبار یعنی پروپرائٹرشپ یا شراکت داری یعنی پارٹنرشپ اور کارپوریشن کے درمیان ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، واحد ملکیتی کاروبار شروع کرنا بہت آسان ہے، ٹیکس بھی نسبتاً کم لگتا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے لامحدود ذاتی ذمہ داری، ان لمیٹڈ پرسنل لائبلٹی۔ لامحدود ذاتی ذمہ داری، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کاروبار ناکام ہوتا ہے تو مالک کے ذاتی اثاثے جیسے گھر، گاڑی، بینک اکاؤنٹ وہ بھی داؤ پر لگ سکتے ہیں۔ قرض خواہ ان سے اپنا پیسہ وصول کر سکتے ہیں۔ اوہ، یہ تو کافی بڑا خطرہ ہے۔ تو کارپوریشن اس سے کیسے مختلف ہے؟ کارپوریشن ایک الگ قانونی وجود ہے، لیگل اینٹیٹی۔ قانون کی نظر میں کمپنی الگ ہے اور اس کے مالک یعنی شیئر ہولڈرز وہ الگ ہیں۔ اچھا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے محدود ذمہ داری، لمیٹڈ لائبلٹی۔ اگر کمپنی ناکام ہوتی ہے تو شیئر ہولڈر زیادہ سے زیادہ اپنی لگائی ہوئی رقم ہی کھوتے ہیں، ان کے ذاتی اثاثے مکمل طور پر محفوظ رہتے ہیں۔ تو پھر سب لوگ کارپوریشن ہی کیوں نہیں بنا لیتے اگر اتنا بڑا فائدہ ہے تو؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔ اس کی بھی ایک قیمت ہے۔ کارپوریشن بنانا زیادہ پیچیدہ ہے، مہنگا بھی ہے، اور سب سے بڑا نقصان جو اکثر لوگ گنتے ہیں وہ ہے دوہرا ٹیکسیشن، ڈبل ٹیکسیشن۔ دوہرا ٹیکسیشن؟ جی، پہلے کارپوریشن اپنی آمدنی پر کارپوریٹ ٹیکس دیتی ہے، پھر جب وہ منافع شیئر ہولڈرز کو بطور ڈیویڈنڈ دیتی ہے تو شیئر ہولڈرز کو اس پر دوبارہ ذاتی انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اوہو، یعنی ایک ہی آمدنی پر 2 بار ٹیکس؟ بالکل، البتہ چھوٹے کاروباروں کے لیے کچھ اور آپشنز بھی ہیں، جیسے ایس کارپوریشنز ہیں یا LLC یعنی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی۔ یہ محدود ذمہ داری کا فائدہ تو دیتی ہیں لیکن دوہرے ٹیکس سے بچا لیتی ہیں۔ سمجھ گئی۔
تو بڑے کاروباروں کے لیے، خاص طور پر جنہیں بہت زیادہ سرمایہ چاہیے، ان کے لیے کارپوریشن کی شکل زیادہ پرکشش ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کارپوریشنز کا بنیادی مالیاتی ہدف کیا ہونا چاہیے؟ کیا صرف منافع کمانا کافی ہے؟ نہیں، دیکھیں، بنیادی ہدف صرف قلیل مدتی منافع کمانا نہیں ہے، بلکہ شیئر ہولڈرز کی دولت کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ شیئر ہولڈر ویلتھ میکسیمائزیشن یہ ایک طویل مدتی نظریہ ہے۔ شیئر ہولڈر ویلتھ میکسیمائزیشن، جی، اس کا مطلب ہے کمپنی کی انٹرنسک ویلیو یعنی اس کی حقیقی قدر کو بڑھانا۔ یہ انٹرنسک ویلیو کیا چیز ہے اور یہ مارکیٹ پرائس سے کیسے مختلف ہے؟ کیا یہ ایک ہی چیز نہیں ہوتی؟ نہیں، ضروری نہیں۔ انٹرنسک ویلیو وہ قیمت ہے جو کمپنی کے تمام بنیادی عوامل، اس کے مستقبل کی کمائی کے امکانات، اس میں موجود خطرات، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونی چاہیے۔ یہ ایک طرح سے صحیح قیمت کا تخمینہ ہے۔ اور مارکیٹ پرائس؟ جبکہ مارکیٹ پرائس وہ قیمت ہے جو سٹاک مارکیٹ میں اس وقت چل رہی ہوتی ہے۔ یہ کبھی کبھی سرمایہ کاروں کے وقتی جذبات، افواہوں یا شاید نامکمل معلومات کی وجہ سے انٹرنسک ویلیو سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو ایک اچھی مینجمنٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرے جس سے کمپنی کی انٹرنسک ویلیو بڑھے، چاہے قلیل مدت میں مارکیٹ پرائس میں کچھ اتار چڑھا ہوا ہے۔ لیکن کیا مینیجرز ہمیشہ شیئر ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہی کام کرتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں اکثر مفادات کا ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ اسے فائنانس کی زبان میں ایجنسی مسئلہ یا ایجنسی پرابلم کہتے ہیں۔ ایجنسی مسئلہ؟ جی، دیکھیں، مینیجرز کمپنی کے ایجنٹ ہیں، شیئر ہولڈرز کے نمائندے، لیکن ان کے ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں، جیسے بڑی تنخواہ، بونس، مراعات، عہدے کا تحفظ۔ اور یہ ذاتی مفادات کبھی کبھی شیئر ہولڈرز کے اصل مفاد یعنی دولت میں اضافے سے ٹکرا سکتے ہیں۔ مثلا مینیجر شاید غیر ضروری طور پر کمپنی کو بہت بڑا کرنے کی کوشش کرے، ایک سلطنت بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس سے اس کا اپنا قد بڑھتا ہے، چاہے اس سے شیئر ہولڈرز کو اتنا فائدہ نہ ہو۔ تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ ہاں، کئی طریقے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ مینیجرز کی تنخواہ اور مراد کو کمپنی کی طویل مدتی کارکردگی اور سٹاک کی قیمت سے جوڑا جائے، جیسے انہیں سٹاک آپشنز دینا۔ سٹاک آپشنز؟ جی، تاکہ ان کا مفاد بھی شیئر ہولڈرز کے ساتھ جڑ جائے۔ دوسرا، ایک مضبوط اور آزاد بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہونا بہت ضروری ہے جو مینجمنٹ کی صحیح نگرانی کرے۔ اور اگر مینجمنٹ پھر بھی ٹھیک کام نہ کرے؟ تو پھر انہیں ہٹانے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اور آخری ایک اور چیز جو مینیجرز کو آپ کہہ لیں سیدھا رکھتی ہے، وہ ہے ہاسٹائل ٹیک اوور کا خطرہ۔ یعنی اگر کمپنی بہت بری کارکردگی دکھا رہی ہو تو کوئی دوسری کمپنی آ کر اسے زبردستی خرید سکتی ہے اور پرانی مینجمنٹ کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ ہے۔ ایک اور ممکنہ ٹکراؤ جو میں نے سنا ہے وہ شیئر ہولڈرز اور قرض دہندگان یعنی ڈیپٹ ہولڈرز کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جی، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، قرض دہندانہ کون ہے؟ جیسے بینک جنہوں نے قرض دیا یا وہ لوگ جنہوں نے کمپنی کے بانڈز خریدے۔ انہیں کیا چاہیے؟ انہیں ایک مقررہ سود اور وقت پر اپنی اصل رقم واپس چاہیے، بس۔ صحیح۔ انہیں کمپنی کے بہت زیادہ منافع سے براہ راست کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ شیئر ہولڈرز کو زیادہ منافع چاہیے۔ وہ کمپنی کے مالک ہیں۔ تو ٹکراؤ کہاں آتا ہے؟ ٹکراؤ آتا ہے رسک لینے پر۔ شیئر ہولڈر شاید چاہیں کہ کمپنی زیادہ رسکی منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے جن میں بہت زیادہ منافع کا امکان ہو، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو سارا اضافی فائدہ شیئر ہولڈرز کا ہے۔ اور اگر ناکام ہو گئے تو؟ ناکامی کی صورت میں نقصان تو ہوگا، لیکن شیئر ہولڈرز کی ذمہ داری محدود ہے۔ دوسری طرف قرض دہندانہ کم رسک پسند کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بہت رسکی پروجیکٹ ناکام ہو گیا تو ہو سکتا ہے کمپنی اپنا قرض ہی واپس نہ کر پائے اور ان کا پیسہ ڈوب جائے۔ تو کیا قرض دہندانہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ بالکل کرتے ہیں۔ قرض کے معاہدوں میں وہ کچھ شرائط شامل کروا سکتے ہیں جنہیں کووننٹس کہتے ہیں۔ کووننٹس؟ جی، مثلاً وہ شرط لگا سکتے ہیں کہ کمپنی ایک حد سے زیادہ مزید قرض نہیں لے سکتی، یا وہ مخصوص قسم کے بہت رسکی منصوبوں میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتی، یا ڈیویڈنڈ دینے پر پابندی لگا سکتے ہیں جب تک قرض واپس نہ ہو جائے۔ یہ سب توازن قائم کرنا تو واقعی ایک چیلنج لگتا ہے۔ ایک طرف شیئر ہولڈر کی ویلیو بڑھانی ہے، دوسری طرف مینیجر کے اپنے مفادات ہیں، پھر قرض دہندگان کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور ان سب کے اوپر معاشرے کے مفادات اور اخلاقیات کا بھی خیال رکھنا ہے۔
بالکل بالکل. اور آج کل یہ سمجھ بہت بڑھ رہی ہے کہ کمپنیاں صرف شیئر ہولڈرز کے لیے جواب دہ نہیں ہیں بلکہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے ہیں. یعنی ملازمین، صارفین، معاشرہ، ماحول، ان سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کیا اس سے شیئر ہولڈر ویلیو کم نہیں ہوتی؟ دراصل طویل مدت میں ایسا نہیں ہے. ایک اچھی ساکھ، اخلاقی رویہ اور معاشرتی ذمہ داری کا احساس، یہ چیزیں طویل مدت میں کمپنی کے لیے اور اس کے شیئر ہولڈرز کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. غیر اخلاقی رویے کی قیمت بہت بھاری پڑ سکتی ہے. ہم نے ماضی میں کئی بڑے سکینڈلز دیکھے ہیں، اینرون، ورلڈ کام، جنہوں نے کمپنیوں کو تباہ کر دیا. جی ہاں، وہ تو یاد ہے. ٹھیک ہے، اب فرض کریں ایک کمپنی کو ترقی کے لیے یا کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے. یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ ہماری معیشت میں یہ سرمایہ حرکت کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم عمل ہے جسے کیپٹل ایلوکیشن پروسیس کہتے ہیں، یعنی سرمایہ کی تقسیم کا عمل. دیکھیں، کسی بھی معاشرت میں کچھ لوگ یا ادارے ہوتے ہیں جن کے پاس اضافی پیسہ ہوتا ہے. ہم انہیں بچت کرنے والے یا سیورز کہہ سکتے ہیں. جیسے عام لوگ جو بینک میں پیسہ رکھتے ہیں. عام لوگ یا کمپنیاں جن کے پاس منافع جمع ہے، یا پینشن فنڈز. اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ یا ادارے ہوتے ہیں جنہیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. کاروبار جنہیں فیکٹری لگانی ہے، حکومت جسے سڑک بنانی ہے، یا افراد جنہیں گھر خریدنا ہے. انہیں بوروورز یا سرمایہ کار کہتے ہیں. تو مالیاتی نظام ان دونوں کو ملاتا ہے؟ بالکل. مالیاتی نظام کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ وہ بچت کرنے والوں سے پیسہ لے کر ضرورت مندوں تک مؤثر طریقے سے پہنچائے. یہ ملاپ ہوتا کیسے ہے؟ کیا بچت کرنے والے براہ راست کمپنیوں کو پیسہ دے دیتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے، خاص طور پر چھوٹے کاروباروں میں. اسے براہ راست منتقلی یا ڈائریکٹ ٹرانسفر کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر بڑے پیمانے پر یہ بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ ہوتا ہے. بالواسطہ؟ اس کے کیا طریقے ہیں؟ اس کے دو بڑے طریقے ہیں. پہلا ہے انویسٹمنٹ بینکرز کے ذریعے. کمپنی اپنے نئے سٹاک یا بانڈز انویسٹمنٹ بینک کو بیچتی ہے، جو پھر انہیں آگے عام سرمایہ کاروں کو فروخت کرتا ہے. یہ پرائمری مارکیٹ ٹرانزیکشن کہلاتا ہے. اچھا، یہ پرائمری مارکیٹ ہے. اور دوسرا بال واسطہ طریقہ؟ دوسرا طریقہ ہے مالیاتی ٹھالسوں یعنی فائنینشیل انٹرمیڈیریز کے ذریعے، جیسے کمرشل بینک، میوچل فنڈز یا انشورنس کمپنیاں. وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ ادارے عوام سے چھوٹے چھوٹے ڈپازٹ یا پریمیم جمع کرتے ہیں. پھر اس بڑے جمع شدہ سرمایے کو وہ کمپنیوں کو قرض کی صورت میں یا ان کے اسٹاک خرید کر ایکوٹی کی صورت میں فراہم کرتے ہیں. یہ نظام بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ماہرین کو فنڈز جمع کرنے اور انہیں بہتر جگہ لگانے کی اجازت دیتا ہے. ایک اچھی معیشت کے لیے سرمایے کا یہ مؤثر بہاؤ بہت بہت ضروری ہے. اور وہ جگہ جہاں یہ سارا لین دین ہوتا ہے انہیں ہم مالیاتی منڈیاں یا فائنینشیل مارکیٹس کہتے ہیں. ان کی بھی تو کئی قسمیں ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل. ان کو کئی طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے. مثلاً اثاثوں کی نوعیت کے لحاظ سے دیکھیں تو فزیکل ایسٹ مارکیٹس ہیں جہاں گندم، تیل، دھاتیں وغیرہ خریدی بیچی جاتی ہیں. اور دوسری طرف فائنینشیل ایسٹ مارکیٹس ہیں جہاں اسٹاک، بانڈز، کرنسی وغیرہ کا لین دین ہوتا ہے. سے اسپاٹ مارکیٹ ہے جہاں لین دین فوری طور پر موقع پر ہوتا ہے. اور فیوچرز مارکیٹ ہے جہاں مستقبل کی کسی تاریخ پر لین دین کرنے کا آج معاہدہ ہوتا ہے. اور وہ منی مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ والا فرق؟ جی، وہ میچورٹی یعنی مدت کے لحاظ سے ہے. منی مارکیٹ میں قلیل مدتی قرضوں کا لین دین ہوتا ہے، یعنی جن کی مدت 1 سال سے کم ہو، جیسے ٹریجری بلز یا کمرشل پیپر. کیپٹل مارکیٹ میں طویل مدتی قرضے اور ایکوٹی یعنی سٹاکس کا لین دین ہوتا ہے جن کی مدت 1 سال سے زیادہ ہوتی ہے. اور ایک بہت اہم فرق جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، پرائمری اور سیکنڈری مارکیٹس کا. بالکل، یہ بہت اہم ہے. پرائمری مارکیٹ وہ ہے جہاں کمپنیاں نیا سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے پہلی بار اپنی سیکیورٹیز یعنی سٹاک یا بانڈ جاری کرتی ہیں، جیسے آئی پی او. آئی پی او یعنی انیشل پبلک آفرنگ. جی. اور سیکنڈری مارکیٹ وہ ہے جہاں پہلے سے جاری شدہ سیکیورٹیز سرمایہ کاروں کے درمیان آپس میں خریدی اور بیچی جاتی ہیں، جیسے سٹاک ایکسچینج پر روزانہ ٹریڈنگ ہوتی ہے. تو سیکنڈری مارکیٹ سے کمپنی کو براہ راست پیسہ نہیں ملتا؟ نہیں، براہ راست نہیں. لیکن سیکنڈری مارکیٹ بے حد اہم ہے. کیوں؟
کیونکہ یہ سرمایہ کاروں کو لیکوڈیٹی فراہم کرتی ہے، یعنی اگر کسی نے آئی پی او میں شیئر خریدے ہیں تو وہ جب چاہے سیکنڈری مارکیٹ میں انہیں بیچ کر اپنا پیسہ واپس لے سکتا ہے۔ اچھا، اگر یہ لیکوڈیٹی نہ ہو تو کوئی بھی پرائمری مارکیٹ میں یعنی آئی پی او میں پیسہ لگانے سے ہچکچائے گا، تو سیکنڈری مارکیٹ کی وجہ سے ہی پرائمری مارکیٹ چلتی ہے۔ آج کل یہ ڈیریویٹیوز کا بھی بہت ذکر سنتے ہیں، یہ کیا بلا ہے؟ یہ بھی کوئی مارکیٹ ہے؟ ہاں، یہ بھی فائنینشیل مارکیٹ کا ایک بہت بڑا اور تیزی سے بڑھتا ہوا حصہ ہے۔ ڈیریویٹو دراصل ایک ایسا مالیاتی معاہدہ ہے جس کی اپنی کوئی ذاتی قدر نہیں ہوتی۔ اپنی قدر نہیں ہوتی تو پھر؟ اس کی قدر کسی اور بنیادی اثاثے جسے انڈرلائنگ ایسٹ کہتے ہیں اس کی قیمت سے اخذ ہوتی ہے۔ وہ بنیادی اثاثہ کوئی سٹاک ہو سکتا ہے، کوئی بانڈ، کرنسی یا گندم، تیل جیسی کوئی کموڈٹی۔ مثال دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک آپشن، یہ ایک معاہدہ ہے جو آپ کو مستقبل میں ایک خاص قیمت پر کوئی سٹاک خریدنے یا بیچنے کا حق دیتا ہے، لازم نہیں کرتا۔ اس آپشن کی قیمت خود سٹاک کی قیمت کے اتار چڑھاؤ پر منحصر ہوگی۔ انہیں استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کے دو بڑے استعمال ہیں، ایک تو خطرات سے بچنے کے لیے جسے ہیجنگ کہتے ہیں، اور دوسرا سٹہ بازی یعنی قیاس آرائی کے لیے۔ یہ مارکیٹ بہت پیچیدہ ہے اور 2008 کے مالیاتی بحران میں خاص طور پر کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس، سی ڈی ایس جیسے ڈیریویٹیوز کا بہت منفی کردار تھا۔ تو یہ رسکی بھی ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ اچھا، اب ان اداروں کی بات کرتے ہیں جو ان مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں، جیسے بینکس، میوچل فنڈز، ان کے کیا خاص کردار ہیں؟ بہت اہم کردار ہیں۔ انویسٹمنٹ بینکس کمپنیوں کو سرمایہ اکٹھا کرنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے آئی پی او لانے میں یا بانڈز جاری کرنے میں۔ کمرشل بینکس وہ تو ہم سب جانتے ہیں، عوام سے ڈپازٹ لیتے ہیں اور کمپنیوں اور افراد کو قرض دیتے ہیں۔ اور میوچل فنڈز؟ میوچل فنڈز اور اسی طرح کے ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز یعنی ای ٹی ایفس، یہ ہزاروں چھوٹے سرمایہ کاروں سے پیسہ جمع کرتے ہیں اور پھر اس پیسے سے ایک متنوع یعنی ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو بناتے ہیں، مختلف کمپنیوں کے سٹاکس اور بانڈز خریدتے ہیں۔ اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ؟ اس سے عام آدمی کو، جس کے پاس شاید زیادہ وقت یا معلومات نہیں، اسے آسانی سے ایک متنوع پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کا رسک کم ہو جاتا ہے۔ ان میوچل فنڈز میں بھی تو کچھ فرق ہوتے ہیں، کچھ کی فیس زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی کم۔ جی، ایک بڑا فرق ہے ایکٹیولی مینجڈ اور انڈیکس فنڈز کا۔ وہ کیا ہے؟ ایکٹیولی مینجڈ فنڈز کے مینیجر ہوتے ہیں جو تحقیق کر کے اپنی سمجھ بوجھ سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح سٹاک چنیں اور مارکیٹ کی اوسط کارکردگی سے بہتر منافع کما کر دیں۔ اس محنت اور مہارت کے وہ زیادہ فیس لیتے ہیں۔ اور انڈیکس فنڈز؟ انڈیکس فنڈز بس کسی مارکیٹ انڈیکس جیسے S&P 500 کی نقل کرتے ہیں۔ وہ اسی تناسب سے سارے سٹاکس خرید لیتے ہیں جو انڈیکس میں ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی خاص چناؤ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی فیس بہت کم ہوتی ہے۔ تو کون سے بہتر ہیں؟ یہ دلچسپ سوال ہے۔ زیادہ تر تحقیق یہ بتاتی ہے کہ طویل مدت میں زیادہ تر ایکٹیولی مینج فنڈز اپنی زیادہ فیس کی وجہ سے انڈیکس فنڈز کو ہرا نہیں پاتے، یعنی انڈیکس فنڈز اکثر بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے اہم معلومات ہو سکتی ہیں۔ اب یہ ہیج فنڈز بھی کافی مشہور ہیں، خاص طور پر امیر لوگوں میں۔ وہ میوچل فنڈ سے کیسے مختلف ہیں؟ ہیج فنڈز بھی پیسہ اکٹھا کر کے سرمایہ کاری کرتے ہیں، لیکن ان پر ریگولیشن بہت کم ہوتی ہے۔ وہ زیادہ پیچیدہ حکمت عملی استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ قرض یعنی لیوریج استعمال کر سکتے ہیں، اور ان میں سرمایہ کاری کے لیے عموماً بہت زیادہ رقم درکار ہوتی ہے۔ یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہوتے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے مطلق منافع کمانا، ایبسلیوٹ ریٹرن، چاہے مارکیٹ اوپر جا رہی ہو یا نیچے۔ اس کے لیے وہ شارٹ سیلنگ جیسی تکنیک بھی استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ گئی۔ ان سب مارکیٹوں اور اداروں میں سٹاک مارکیٹ شاید سب سے زیادہ مشہور اور عام فہم ہے۔ یہ اصل میں کام کیسے کرتی ہے؟ سٹاک مارکیٹ، جیسا ہم نے پہلے کہا، بنیادی طور پر ایک سیکنڈری مارکیٹ ہے۔ یہاں کمپنیوں کے وہ حصے یعنی شیئرز جو پہلے ہی جاری ہو چکے ہیں، وہ سرمایہ کاروں کے درمیان خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ کیا یہ کوئی ایک جگہ ہوتی ہے؟ پہلے ہوتی تھی، جیسے نیو یارک سٹاک ایکسچینج NYSE۔ وہاں ایک بڑا سا فلور ہوتا تھا جہاں بروکرز چیخ چلا کر سودے کرتے تھے۔ اب بھی وہ فلور ہے، لیکن زیادہ تر کام الیکٹرانک ہو گیا ہے۔ دوسری بڑی مارکیٹ نیسڈیک ہے، جو شروع سے ہی مکمل طور پر الیکٹرانک تھی۔ وہاں کوئی فزیکل فلور نہیں، سارا کام کمپیوٹر نیٹ ورک پر ہوتا ہے۔ ڈیلرز اپنی خرید و فروخت کی قیمتیں اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ اچھا،
اور جب کوئی کمپنی پہلی بار اپنے شیئرز عوام کو بیچتی ہے یعنی IPO کرتی ہے، وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ انیشل پبلک آفرنگ IPO کے ذریعے کوئی پرائیویٹ کمپنی پبلک بن جاتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تو ہوتا ہے بڑے پیمانے پر سرمایہ اکٹھا کرنا۔ کس لیے؟ کاروبار کو پھیلانے کے لیے، نیا پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے، پرانا قرض اتارنے کے لیے، یا جو شروع کے سرمایہ کار تھے انہیں اپنا حصہ بیچ کر منافع کمانے کا موقع دینے کے لیے۔ یہ کمپنی کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہوتا ہے۔ اس سے اس کی ساکھ بھی بڑھتی ہے، لیکن ساتھ ہی بہت سی نئی ذمہ داریاں جیسے اپنی مالی معلومات عوام کو بتانا وہ بھی عائد ہو جاتی ہیں۔ کیا IPO میں پیسہ لگانا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے؟ میں نے سنا ہے کبھی کبھی قیمت پہلے دن بہت اوپر چلی جاتی ہے اور کبھی گر بھی جاتی ہے۔ بالکل، IPOs میں کافی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے۔ کبھی کبھی پہلے دن قیمت بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ اسے IPO پاپ کہتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کمپنی نے شاید اپنے شیئر سستے بیچے اور میز پر پیسہ چھوڑ دیا۔ میز پر پیسہ چھوڑ دیا؟ ہاں، یعنی وہ زیادہ قیمت پر بیچ کر زیادہ سرمایہ اکٹھا کر سکتی تھی، لیکن کبھی کبھی جیسے فیس بک کی IPO میں شروع میں ہوا تھا، قیمت گر بھی سکتی ہے، اور چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے اکثر IPO کی اصل قیمت پر شیئرز حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بڑے اداروں کی طرف سے مانگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ لاٹری کی طرح بھی ہو سکتا ہے؟ کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اسٹاک مارکیٹ کی مجموعی کارکردگی کو کیسے ناپتے ہیں؟ یہ جو انڈیکس ہوتے ہیں S&P 500 یا ڈاؤ جونز، ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ انڈیکس آپ کہہ لیں مارکیٹ کے تھرمومیٹر ہیں۔ یہ مارکیٹ کے ایک بڑے حصے یا پوری مارکیٹ کی اوسط کارکردگی کا پیمانہ فراہم کرتے ہیں۔ جیسے S&P 500؟ جی، S&P 500 امریکہ کی 500 سب سے بڑی کمپنیوں کے اسٹاکس کی کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسے عام طور پر مارکیٹ کا سب سے نمائندہ بیرومیٹر سمجھا جاتا ہے۔ ڈاؤ جونز صرف 30 بہت بڑی پرانی کمپنیوں پر مشتمل ہے۔ نیسڈیک انڈیکس خاص طور پر ٹیکنالوجی کمپنیوں کی کارکردگی کا اچھا اشارہ دیتا ہے۔ ان انڈیکسز کو دیکھ کر سرمایہ کار اندازہ لگاتے ہیں کہ مارکیٹ کا مجموعی رجحان کیا ہے، اوپر جا رہی ہے یا نیچے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ اور شاید متنازعہ بحث مارکیٹ کی کارکردگی یا مارکیٹ ایفیشنسی پر ہوتی ہے۔ کیا یہ مارکیٹیں واقعی مؤثر ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایفیشنٹ مارکیٹ ہائپوتھیسس EMH یہ فنانس کا ایک بہت مشہور نظریہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی وقت اسٹاک کی قیمتیں ان کے بارے میں تمام دستیاب معلومات کو مکمل طور پر ظاہر کرتی ہیں۔ تمام معلومات؟ جی، تمام پبلک معلومات۔ اگر یہ نظریہ درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قیمتیں ہمیشہ صحیح ہیں، یعنی وہ اسٹاک کی حقیقی یا انٹرنسک ویلیو کے بالکل برابر یا بہت قریب ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کسی کے لیے بھی مسلسل مارکیٹ کو ہرانا یعنی اوسط سے زیادہ منافع کمانا ناممکن ہے، کیونکہ کوئی بھی اسٹاک سستا یا مہنگا نہیں ہوگا، ہر چیز صحیح قیمت پر ہوگی۔ آپ صرف قسمت سے کبھی کبھار جیت سکتے ہیں، مہارت سے نہیں۔ لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ ہم تو اکثر سنتے ہیں کہ مارکیٹ کریش کر گئی جیسے 2008 میں، یا کوئی بلبلہ بن گیا جیسے .com ببل، یا پھر وارن بفٹ جیسے لوگ ہیں جو کئی دہائیوں سے مسلسل مارکیٹ سے بہتر کما رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے اگر مارکیٹ اتنی مؤثر ہے؟ بالکل، یہی EMH پر سب سے بڑی تنقید ہے۔ حقیقت شاید اتنی سادہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو دلائل ہیں کہ مارکیٹ کافی حد تک مؤثر ہے۔ ہزاروں ذہین تربیت یافتہ تجزیہ کار ہیں جو ہر وقت کمپنیوں کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ معلومات آج کل سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ مقابلہ بہت سخت ہے۔ تو اس سے تو مؤثر ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ چیزیں مارکیٹ کو مؤثر بنانے میں مدد دیتی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی رویے ہمیشہ عقلی نہیں ہوتے۔ نفسیاتی تعصبات ہوتے ہیں، لوگ ڈر اور لالچ میں آ کر فیصلے کرتے ہیں، ایک اجتماعی پاگل پن یا ہرڈ مینٹالٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں قیمتوں کو ان کی حقیقی قدر سے بہت دور لے جا سکتی ہیں۔ تو یہیں پر رویہ جاتی مالیات یعنی بیہیویئرل فائنانس کا کردار آتا ہے؟ بالکل، رویہ جاتی مالیات یہ فائنانس اور نفسیات کا ایک امتزاج ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ حقیقی دنیا میں سرمایہ کار ہمیشہ کتابی اصولوں کے مطابق یعنی مکمل طور پر عقلی فیصلے کیوں نہیں کرتے۔ اس کی کچھ مثالیں؟ جی، بہت سی ہیں۔
مثلاً ایک چیز ہے نقصان سے گریز. لوگ 100 روپے کمانے کی خوشی سے زیادہ 100 روپے کھونے کے غم کو محسوس کرتے ہیں. اچھا. ہاں، ایک اور چیز ہے حد سے زیادہ خود اعتمادی، اوور کانفیڈنس. بہت سے لوگ، خاص طور پر مرد، سمجھتے ہیں کہ وہ مارکیٹ کے بارے میں جتنا جانتے ہیں وہ اوسط سے زیادہ ہے. اس خود اعتمادی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خرید و فروخت کرتے ہیں، جس سے ان کے اخراجات بڑھتے ہیں اور منافع کم ہوتا ہے. تو یہ تسلیم کرنا کہ ہم ہمیشہ عقلی نہیں ہوتے، یہ مارکیٹ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. بالکل، یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ مارکیٹ میں بلبلے کیوں بنتے ہیں اور کیوں پھٹتے ہیں، اور قیمتیں کیوں کبھی کبھی بالکل بے تکے انداز میں حرکت کرتی ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کو ہرانا ممکن ہے اگر آپ ان نفسیاتی غلطیوں سے بچیں یا شاید دوسروں کی غلطیوں کا فائدہ اٹھائیں؟ نظریاتی طور پر تو شاید ہاں. اگر مارکیٹ مکمل طور پر مؤثر نہیں ہے تو موقع موجود ہے، لیکن عملی طور پر یہ پھر بھی بہت بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ عقلی ہیں بھی تو آپ کو نہیں معلوم کہ باقی مارکیٹ کب تک غیر عقلی رہے گی. جیسا کہ مشہور ماہر معاشیات جان مینارڈ کینز نے کہا تھا، مارکیٹ آپ کے دیوالیہ ہونے تک غیر منطقی رہ سکتی ہے. ہاں صحیح. تو شاید زیادہ تر لوگوں کے لیے بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ مارکیٹ زیادہ تر وقت کافی مؤثر ہوتی ہے. اس لیے طویل مدتی سوچ رکھیں، ایک اچھا متنوع پورٹ فولیو بنائیں، یعنی اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھیں، اور اپنی نفسیاتی کمزوریوں کو سمجھ کر ان پر قابو پانے کی کوشش کریں. بار بار خرید و فروخت سے بچیں. زبردست. تو آج ہم نے مالیات کے بنیادی تصورات سے آغاز کیا، پھر کاروباری تنظیموں کی اقسام، ان کے اہداف، ان میں پیدا ہونے والے تنازعات اور اخلاقیات کی اہمیت کو دیکھا. جی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ معیشت میں سرمایہ کیسے حرکت کرتا ہے، مالیاتی منڈیاں اور ادارے کیا کردار ادا کرتے ہیں، منی مارکیٹ، کیپٹل مارکیٹ، پرائمری سیکنڈری مارکیٹ، ڈیریویٹوز، ان سب پر بات کی. اور آخر میں ہم نے اسٹاک مارکیٹ، آئی پی اوز، مارکیٹ انڈیکس اور سب سے دلچسپ مارکیٹ کی کارکردگی اور اس پر انسانی رویے یعنی بیہیویئرل فائنانس کے اثرات کا جائزہ لیا. جی ہاں، ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیسے مالیاتی نظام بچت کو سرمایہ کاری میں بدلتا ہے، کمپنیاں کیسے قدر پیدا کرنے کی جد و جہد کرتی ہیں، اور مارکیٹیں کس طرح معلومات کو قیمتوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کبھی کامیابی سے اور کبھی ناکامی سے. یہ واقعی ایک بہت وسیع اور آپ کہہ سکتی ہیں متحرک منظرنامہ ہے جو مسلسل بدلتا رہتا ہے. ایک آخری سوال جو میرے ذہن میں گونج رہا ہے، جیسے جیسے ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور تیز رفتار ٹریڈنگ مارکیٹوں کو مزید مربوط اور خودکار بنا رہی ہیں، کیا مستقبل میں مارکیٹیں زیادہ عقلی اور مؤثر ہو جائیں گی، یا کیا انسانی فطرت، ہمارا ڈر اور لالچ، وہ ہمیشہ اپنا رنگ دکھاتے رہیں گے اور ہمیں حیران کرتے رہیں گے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے. اس پر یقیناً غور و فکر کی کافی گنجائش ہے. ٹیکنالوجی کارکردگی بڑھا سکتی ہے، لیکن کیا وہ انسانی نفسیات کو ختم کر سکتی ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا. بالکل. اس نقطے پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، کمپنیوں کے فائنینشل سٹیٹمنٹس. یہ صرف نمبرز نہیں ہوتے، بلکہ کسی بھی بزنس کی آپ کہہ لیں صحت اور مستقبل کی کہانی بتاتے ہیں. جی بالکل. ہمارے پاس فائنانس اور اکاؤنٹنگ کے مستند ذرائع سے کچھ معلومات ہیں جو ہمیں سمجھنے میں مدد دیں گی کہ ان رپورٹس میں کیا دیکھنا چاہیے، چاہے کوئی مینیجر ہو، سرمایہ کار ہو، یا کوئی بھی جو صرف سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے. بالکل. اور مقصد یہی ہے کہ یہ جو پیچیدہ سے کاغذات لگتے ہیں نا، ان کو تھوڑا آسان بنایا جائے تاکہ لوگ بہتر فیصلے کر سکیں. ہم دیکھیں گے کہ یہ سٹیٹمنٹس اصل میں کیا بتاتے ہیں اور ان سے کام کی بات کیسے نکالی جائے. تو چلیں شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ان نمبر کے پیچھے کیا چھپا ہے. سب سے پہلے تو یہ تھوڑا واضح کر دیں کہ یہ فائنینشل سٹیٹمنٹس آخر ہیں کیا اور ان پر اتنی بات کیوں ہوتی ہے. دیکھیے، بنیادی طور پر یہ کمپنی کی مالی کارکردگی اور اس کی پوزیشن کا ایک آپ سمجھیں خلاصہ ہے. کمپنی کے اندر جو مینیجرز ہیں وہ انہیں استعمال کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی کہاں بہتری ہو سکتی ہے، طاقت کیا ہے، کمزوری کیا ہے. اور کمپنی سے باہر کے لوگ جیسے سرمایہ دار ہو گئے یا بینک جو قرض دیتے ہیں، وہ ان رپورٹس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں اچھا کہ آیا اس کمپنی میں پیسہ لگانا ہے یا نہیں، قرض دینا ہے یا نہیں.
تو یہ ایک طرح سے کمپنی کی فائنینشیل ہیلتھ رپورٹ ہے۔ ہاں، ہمارے ذرائع میں ایک مثال دی گئی ہے ڈنکن برانڈز کی 2016 کی۔ ان کے سہ ماہی نتائج توقع سے بہتر تھے، فی شیئر آمدنی بھی زیادہ تھی، تو اسٹاک مارکیٹ نے تو اچھا رد عمل دیا۔ لیکن اسی رپورٹ میں دلچسپ بات یہ تھی کہ ان کے باسکن رابنس سٹورز کی فروخت کم ہو رہی تھی۔ بالکل۔ تو مطلب ایک ہی رپورٹ میں اچھی اور بری دونوں طرح کی خبریں ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ اور یہیں پر اچھے تجزیے کی ضرورت پڑتی ہے، صرف سرخیوں والے نمبرز دیکھنا کافی نہیں ہوتا۔ اسی ڈنکن والی مثال میں ایک اور تھوڑی حیران کن بات بھی تھی۔ وہ کیا؟ کہ ان کے جو کل اثاثے تھے، ایسٹس، وہ تقریباً $3.2 بلین تھے، اور واجبات یعنی لائبلٹیز وہ 3.4 بلین تھیں۔ اوہ، مطلب اثاثوں سے زیادہ واجبات۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی کی بک ویلیو تھی وہ منفی میں تھی۔ اچھا، یہ تو عام نہیں لگتا۔ نہیں، یہ عام نہیں ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کمپنی کی جو مالی ساخت ہے نا، اسے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسے اثاثے ہوں جو بیلنس شیٹ میں نظر نہ آتے ہوں، جیسے برانڈ ویلیو وغیرہ، یا پھر قرض کا بوجھ واقعی بہت زیادہ ہو۔ تو یہ تو ہوئی ایک مثال۔ اب جو کمپنی کی طرف سے سب سے کیا کہتے ہیں جامع رپورٹ آتی ہے، وہ سالانہ رپورٹ ہوتی ہے، ٹھیک؟ جی، اس میں کیا کیا خاص ہوتا ہے؟ سالانہ رپورٹ میں نا عام طور پر 2 طرح کی معلومات ہوتی ہیں۔ ایک تو تحریری حصہ ہوتا ہے، اس میں اکثر جو کمپنی کے چیئر پرسن ہوتے ہیں ان کا ایک خط شامل ہوتا ہے، جس میں وہ پچھلے سال کی کارکردگی پر بات کرتے ہیں اور مستقبل کے منصوبے بتاتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا اور تکنیکی طور پر زیادہ اہم حصہ وہ 4 بنیادی مالی گوشوارے ہیں، یعنی فائنینشیل سٹیٹمنٹس۔ 4؟ کون کون سے؟ پہلا ہے بیلنس شیٹ۔ یہ ایک خاص تاریخ کو، جیسے اس سال کے آخری دن، کمپنی کی مالی حالت کا ایک سنیپ شاٹ ہے۔ سنیپ شاٹ، ٹھیک ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کمپنی کے پاس کیا اثاثے یعنی ایسٹس ہیں، اور ان اثاثوں پر کس کس کا حق ہے یعنی واجبات یا لائبلٹیز، اور مالکان کا اپنا سرمایہ یعنی ایکویٹی۔ اس کا ایک بنیادی اصول ہے ایسٹس از ایکول ٹو لائبلٹیز پلس ایکویٹی۔ دوسرا ہے آمدنی کا گوشوارہ یا انکم سٹیٹمنٹ۔ یہ ایک مدت کے دوران، جیسے پورے سال میں کمپنی نے کیسا کام کیا وہ دکھاتا ہے، مطلب کتنی سیلز ہوئیں، ان پر خرچہ کتنا آیا، اور آخر میں کتنا منافع کمایا یا نقصان اٹھایا۔ صحیح۔ تیسرا ہے نقد بہاؤ کا گوشوارہ، اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز۔ یہ بہت اہم ہے۔ کیش فلو، ہاں۔ جی، یہ بتاتا ہے کہ ایک مدت میں کمپنی کے پاس کیش کہاں کہاں سے آیا اور کہاں کہاں خرچ ہوا، کیونکہ منافع ہونا اور کیش ہونا یہ 2 الگ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا نکتہ ہے۔ اور چوتھا ہے اسٹاک ہولڈرز کی ایکویٹی کا گوشوارہ، اسٹیٹمنٹ آف اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی۔ یہ دکھاتا ہے کہ سال کے دوران جو مالکان کا سرمایہ ہے یعنی ایکویٹی، اس میں کیا تبدیلیاں آئیں، نیا سرمایہ آیا، منافع میں سے کتنا واپس کاروبار میں لگایا جسے ریٹینڈ ارننگز کہتے ہیں، یا کتنا منافع ڈیویڈنڈ کے طور پہ دے دیا۔ ہمارے ذرائع الائڈ فوڈ پروڈکٹس کی مثال کافی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی 2018 کی رپورٹ میں آمدنی پچھلے سال سے کم ہوئی تھی۔ انتظامیہ نے وجہ بتائی کہ جی خشک سالی تھی اور ہڑتال بھی ہوئی تھی، لیکن وہ مستقبل کے بارے میں کافی پر امید تھے۔ جی، تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ صرف انتظامیہ کی باتیں نہیں سننی، اصل نمبرز بھی دیکھنے ہیں نا۔ بالکل، دونوں چیزیں مل کر ہی پوری تصویر بناتی ہیں۔ چلیں اب ذرا بیلنس شیٹ کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ سنیپ شاٹ ہے، اس تصویر میں کیا کیا اہم تفصیلات ہوتی ہیں؟ بیلنس شیٹ میں نا اثاثوں کو عام طور پر ان کی لیکوڈیٹی کے حساب سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ لیکوڈیٹی مطلب وہ کتنی آسانی سے نقد میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے کرنٹ اثاثے آتے ہیں، جو سال بھر کے اندر کیش بن سکتے ہیں یا استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے خود کیش، بینک بیلنس، وہ پیسے جو گاہکوں سے لینے ہیں یعنی اکاؤنٹس ریسیویبل، اور جو مال پڑا ہے بیچنے کے لیے یعنی انوینٹریز۔ ٹھیک ہے۔ پھر آتے ہیں طویل مدتی اثاثے، جیسے زمین، عمارتیں، پلانٹ، مشینری وغیرہ۔ اسی طرح واجبات یعنی لائبلٹیز کو بھی ان کی ادائیگی کی مدت کے حساب سے ترتیب دیتے ہیں۔ پہلے کرنٹ لائبلٹیز آتی ہیں جو سال کے اندر ادا کرنی ہے۔
जैसे सप्लायर्स को जो पैसे देने हैं, अकाउंट्स पेएबल, या कोई छोटा मोटा साल भर का कर्ज, नोट्स पेएबल। फिर आती हैं तवील मुद्दती जिम्मेदारियां जैसे लॉन्ग टर्म डेट, और आखिर में इक्विटी। ठीक है, ज़राए में 2 टर्म्स का जिक्र है, नेट वर्किंग कैपिटल NWC और नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल NOWC। इनमें क्या फ़र्क है? NWC तो सीधा साधा है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये कंपनी की कलील मुद्दती माली पोजीशन का एक अंदाजा देता है। लेकिन तज्जियाकार जो है वो अक्सर NOWC को ज्यादा मुफीद समझते हैं। NOWC का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग करंट एसेट्स माइनस ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज। इसमें से ना वो चीजें निकाल दी जाती हैं जिनका ताल्लुक बराए रास्त ऑपरेशन से नहीं है, जैसे कि अगर कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा कैश पड़ा है, या ऐसे कर्जे हैं जिन पर सूद देना पड़ता है, जैसे नोट्स पेएबल। अच्छा, तो NOWC हमें ज़्यादा बेहतर बताता है कि रोज़मर्रा के काम चलाने के लिए असल में कितना सरमाया चाहिए? बिल्कुल, NOWC उस वर्किंग कैपिटल पर फोकस करता है जो कंपनी के बुनियादी कामकाज, उसके कोर बिजनेस के लिए जरूरी है। ये फाइनेंसिंग के फैसलों के असरात को अलग कर देता है। एक और अहम फ़र्क जिसका जिक्र ज़राए करते हैं वो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का है। बैलेंस शीट पे तो तारीखी लागत लिखी होती है ना? जी हाँ, बैलेंस शीट पर असासे आमतौर पर उस कीमत पर दर्ज होते हैं जिस पर वो खरीदे गए थे, और फिर वक्त के साथ उनकी वैल्यू में जो कमी आती है, डिप्रिसिएशन, वो माइनस की जाती है। ये कहलाती है बुक वैल्यू। लेकिन असल कीमत तो फर्क हो सकती है। बहुत फ़र्क हो सकती है। असल मार्केट वैल्यू जो है वो कई चीज़ों पर मुनहसर है। महंगाई हो गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, या सबसे अहम, मार्केट कंपनी के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचती है। एलएल्ड की ही मिसाल लें, 2018 में उनकी बुक वैल्यू फी शेयर थी $18.80, लेकिन मार्केट में उनका शेयर $23.06 का बिक रहा था। अच्छा, और अगर आप एप्पल जैसी कंपनियों को देखें तो उनकी मार्केट वैल्यू तो उनकी बुक वैल्यू से कई गुना, शायद 5 गुना ज्यादा थी। वाह। क्योंकि सरमायाकारों को उनके मुस्तकबिल से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू उनकी बुक वैल्यू से भी कम होती है। अगर उनके हालात अच्छे ना हो तो बैलेंस शीट वो बस एक नुक्ताए आगाज है, पूरी कहानी नहीं। ठीक है, अब आते हैं आमदनी के गोशवारे यानी इनकम स्टेटमेंट पर। यह बताता है कि एक मुद्दत में कंपनी ने कितना कमाया या गवाया। इसमें EBIT और नेट इनकम का जिक्र आता है। इनमें क्या फ़र्क है? EBIT का मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी सूद और टैक्स अदा करने से पहले की कमाई। ये कंपनी की बुनियादी ऑपरेटिंग कारकर्दगी का एक अच्छा पैमाना है। मतलब अपने असल काम से जो भी वो कंपनी करती है उससे उसने कितना मुनाफा कमाया उससे पहले कि वो सूद दे या टैक्स। ये मुख्तलिफ कंपनियों का मुवाजना करने के लिए काफ़ी मुफीद है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग के फैसलों यानी सूद और टैक्स की शरहों के फ़र्क को ख़त्म कर देता है। और नेट इनकम? नेट इनकम, जिसे हम आम जुबान में मुनाफा कहते हैं, वो बिल्कुल आखिरी लाइन है। तमाम इखराजात बशमूल सूद और टैक्स सब कुछ निकालने के बाद जो बचता है वो नेट इनकम है। ये वो रकम है जो या तो मालिकान को डिविडेंड के तौर पर दी जा सकती है या फिर कारोबार में वापस लगाई जा सकती है, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स। एलाइट की मिसाल यहाँ फिर दिलचस्प है। इनका 2018 में EBT तो बड़ा था, यानी ऑपरेटिंग कारकर्दगी बेहतर हुई थी जी, लेकिन नेट इनकम कम हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके सूद के अखराजात, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो बहुत बढ़ गए थे। ओह, वो $60 मिलियन से बढ़कर $88 मिलियन हो गए थे। शायद उन्होंने कोई नया बड़ा कर्ज लिया होगा जिस पर सूद देना पड़ रहा था। तो ये बात वाज़ेह करती है कि सिर्फ आखिरी लाइन यानी नेट इनकम देखना काफ़ी नहीं है, ये भी देखना ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग मुनाफा कैसा चल रहा है और कर्ज का बोझ कितना असर डाल रहा है। सही। एक और टर्म जो यहाँ अक्सर इस्तेमाल होती है वो EBITDA है, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। चूंकि डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन ऐसे खर्चे हैं जिनमें असल में कैश बाहर नहीं जाता, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं,
تو ایبیٹا کو کبھی کبھی کمپنی کی کیش پیدا کرنے کی صلاحیت کا ایک اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایلائیڈ کا ایبیٹا 2018 میں تقریباً $384 ملین تھا۔ کہاوت ہے کیش از کنگ، تو شاید سب سے اہم گوشوارہ نقد بہاؤ کا ہے، اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز۔ بہت سے ماہرین تو یہی مانتے ہیں، کیونکہ آخر میں کاروبار چلانے کے لیے، بل ادا کرنے کے لیے آپ کو کیش ہی چاہیے۔ یہ گوشوارہ یہی بتاتا ہے کہ ایک مدت کے دوران کیش آیا کہاں سے اور گیا کہاں۔ اس کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا ہے آپریٹنگ سرگرمیوں سے کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز۔ یہ کمپنی کے روزمرہ کے بنیادی کام کاج سے آنے یا جانے والے کیش کو دکھاتا ہے۔ اس میں نیٹ انکم سے شروع کر کے وہ نان کیش اخراجات جیسے ڈپریسیشن کو واپس جوڑا جاتا ہے، اور ورکنگ کیپٹل میں جو تبدیلیاں آئیں جیسے ریسیویبلز یا انوینٹری میں، ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے سرمایہ کاری کی سرگرمیوں سے کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز۔ اس میں طویل مدتی اثاثوں جیسے کوئی نئی فیکٹری لگائی یا پرانی مشینری بیچی، ان سے متعلق کیش کا آنا جانا شامل ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے مالیاتی سرگرمیوں سے کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز۔ اس میں قرض لینا یا واپس کرنا، نئے شیئرز جاری کرنا یا پرانے واپس خریدنا، اور ڈیویڈنڈ کی ادائیگی، اس طرح کے معاملات سے متعلق کیش فلو آتا ہے۔ ایلائیڈ کی 2018 کی کیش فلو سٹیٹمنٹ تو کافی پریشان کن لگ رہی تھی۔ جو ذرائع نے بتائی، آپریٹنگ سرگرمیوں سے کیش منفی تھا، -2.5 ملین۔ جی، اور انہوں نے نئے پلانٹ اور مشینری پر $230 ملین خرچ بھی کیے۔ اس سب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے نیا قرض لیا اور ڈیویڈنڈ بھی دیے۔ آخر میں ان کا کیش بیلنس 80 ملین سے کم ہو کر صرف 10 ملین رہ گیا۔ یہ تو خطرناک نہیں؟ جی، یہ واقعی ایک ریڈ فلیگ ہے، بہت بڑی تشویش کی بات ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کمپنی اپنے روزمرہ کے کاموں سے اتنا کیش نہیں پیدا کر پا رہی تھی کہ وہ اپنی سرمایہ کاری بھی کر سکے اور مالکان کو ڈیویڈنڈ بھی دے سکے۔ اسے یہ سب کرنے کے لیے یا تو باہر سے پیسہ لینا پڑ رہا تھا یا اپنا بینک بیلنس استعمال کرنا پڑ رہا تھا۔ طویل مدت میں کوئی بھی کمپنی اس طرح نہیں چل سکتی، اسے لازماً اپنے آپریشن سے مثبت کیش فلو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ ایلائیڈ کو اپنے آپریشنز کو ٹھیک کرنے کی سخت ضرورت تھی۔ تو اب ہم نے یہ چاروں سٹیٹمنٹ سمجھ لیے: بیلنس شیٹ، انکم سٹیٹمنٹ، کیش فلو اور ایکویٹی سٹیٹمنٹ۔ اب ان سب کو ملا کر سمجھنے کے لیے مالی تناسب یعنی فائنینشیل ریشیوز کا کردار آتا ہے۔ یہ کیسے مدد کرتے ہیں؟ ریشوز کا اصل کام نا ان سارے نمبرز کو ایک بامانی شکل دینا ہے۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ موازنہ کرنے میں ہے۔ آپ ایک کمپنی کی کارکردگی کا موازنہ کر سکتے ہیں اسی انڈسٹری کی دوسری کمپنیوں سے، جسے انڈسٹری ایوریج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یا پھر جو سب سے بہترین کمپنیاں ہیں ان سے، جسے بینچ مارکنگ کہتے ہیں۔ یا پھر کمپنی کی اپنی ہی پچھلی کارکردگی سے، جسے ٹرینڈ انالیسس کہتے ہیں، کہ وقت کے ساتھ بہتری آ رہی ہے یا نہیں۔ عام طور پر نا ان ریشوز کو 5 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 5 کون سی؟ پہلی ہے لیکویڈیٹی، یعنی کیا کمپنی اپنی فوری ذمہ داریاں جو شارٹ ٹرم واجبات ہیں وہ ادا کر سکتی ہے۔ اس کی مثال ہے کرنٹ ریشو۔ ایلائیڈ کا یہ ریشو انڈسٹری سے کم تھا، مطلب تھوڑا رسک تھا۔ اچھا، دوسری ہے اثاثہ جات کا انتظام، ایسٹ مینجمنٹ، یعنی کمپنی اپنے اثاثوں کو کتنے مؤثر طریقے سے استعمال کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر انوینٹری ٹرن اوور، یعنی سٹاک کتنی جلدی بکتا ہے، یا ڈی ایس او، یعنی گاہکوں سے پیسے وصول کرنے میں اوسطاً کتنے دن لگتے ہیں۔ ایلائیڈ کا کیا حال تھا اس میں؟ ایلائیڈ کا سٹاک بہت آہستہ بک رہا تھا، مطلب ٹرن اوور کم تھا، اور پیسے وصول کرنے میں بھی انہیں انڈسٹری ایوریج سے زیادہ دن لگ رہے تھے، یعنی ڈی ایس او زیادہ تھا۔ یہ دونوں نااہلی کی نشانیاں ہیں۔ تو تیسری ہے قرض کا انتظام، ڈیٹ مینجمنٹ، یعنی کمپنی نے کتنا قرض لیا ہوا ہے اور کیا وہ اسے آسانی سے سنبھال سکتی ہے، اس کا سود وغیرہ ادا کر سکتی ہے۔ اس کی مثالیں ہیں ڈیٹ ٹو کیپٹل ریشو کہ کل سرمائے میں قرض کا حصہ کتنا ہے، اور ٹی آئی ای ریشو، ٹائمز انٹرسٹ ارنڈ، یعنی کمپنی کی کمائی اس کے سود کے خرچ سے کتنے گنا زیادہ ہے۔ ایلائیڈ کا یہاں کیا تھا؟ ایلائیڈ نے انڈسٹری کے مقابلے میں
زیادہ قرض لیا ہوا تھا اور ان کی سود ادا کرنے کی صلاحیت یعنی ٹائی ریشو وہ بھی کم تھی۔ یہ زیادہ مالی خطرے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چوتھی ہے منافع بخشی، پروفیٹیبلٹی، یعنی کمپنی مجموعی طور پر کتنا منافع کما رہی ہے۔ اس میں آتے ہیں پروفٹ مارجن، یعنی سیلز کے ہر روپے پر کتنا منافع بچتا ہے، ROA ریٹرن آن ایسٹس، یعنی اثاثوں پر کتنا ریٹرن مل رہا ہے، اور ROE ریٹرن آن ایکویٹی، یعنی مالکان کے لگائے ہوئے سرمائے پر کتنا ریٹرن مل رہا ہے۔ اور ایلائڈ یہاں کیسی تھی؟ ایلائڈ کے تقریباً تمام منافع بخشی کے تناسب وہ انڈسٹری ایوریج سے کم تھے۔ اوہو، اور آخری 5ویں کیٹیگری؟ 5ویں ہے مارکیٹ ویلیو ریشوز۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار کمپنی اور اس کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں PE ریشو، پرائس ٹو ارننگز، اور MB ریشو، مارکیٹ ٹو بک۔ ایلائڈ کی یہ تناسب بھی انڈسٹری سے کم تھے، جس کا مطلب تھا کہ سرمایہ کار ان کی کارکردگی اور مستقبل کے امکانات سے زیادہ پرجوش نہیں تھے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، لیکویڈٹی کم، اثاثوں کا استعمال خراب، قرض زیادہ، منافع کم، اور مارکیٹ بھی کچھ خاص متاثر نہیں۔ ایلائڈ کے لیے تو تصویر کچھ اچھی نہیں لگ رہی ان ریشوز کی بنیاد پر۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ تناسب کا تجزیہ ہمیں ایک بہت واضح تصویر دے دیتا ہے کہ کمپنی کہاں کھڑی ہے اور کن کن شعبوں میں اسے بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ایلائڈ کی مثال میں تو تقریباً ہر پہلو پر کام کرنے کی ضرورت نظر آ رہی ہے۔ منافع بخشی میں آپ نے ROE کا ذکر کیا، ریٹرن آن ایکویٹی۔ اسے کافی اہم سمجھا جاتا ہے۔ ذرائع میں ڈوپونٹ ایکویشن کا بھی ذکر ہے۔ یہ ROE کو سمجھنے میں کیسے مدد کرتی ہیں؟ ہاں، ڈیوپونٹ ایکویشن ایک بہت ہی کارآمد ٹول ہے۔ یہ ROE کو اس کے 3 بنیادی اجزاء میں توڑ دیتی ہے۔ فارمولا کچھ یوں ہے: ROE = پروفٹ مارجن ضرب ٹوٹل ایسٹس ٹرن اوور ضرب ایکویٹی ملٹیپلائر۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ROE 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ 1، پروفٹ مارجن، کمپنی اپنی سیلز پر کتنا منافع کماتی ہے۔ 2، ٹوٹل ایسٹس ٹرن اوور، کمپنی اپنے اثاثوں کو استعمال کر کے کتنی سیلز پیدا کرتی ہے، یعنی اثاثوں کے استعمال کی استعداد۔ 3، ایکویٹی ملٹیپلائر، یہ بتاتا ہے کہ کمپنی نے اپنے اثاثوں کو فائنانس کرنے کے لیے کتنا قرض استعمال کیا ہے۔ جتنا زیادہ قرض اتنا زیادہ یہ ملٹیپلائر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کمپنی کا ROE کم یا زیادہ ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ ایلائڈ کا ROE انڈسٹری سے کم تھا، 12.5% بمقابلہ 15%۔ ڈوپونٹ تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ ان کا کم پروفٹ مارجن اور کم ایسٹ ٹرن اوور تھا۔ اگرچہ انہوں نے زیادہ قرض استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے ایکویٹی ملٹیپلائر زیادہ تھا اور اس نے ROE کو تھوڑا سہارا دیا، لیکن وہ بنیادی کمزوریوں یعنی کم منافع اور اثاثوں کے خراب استعمال کو چھپا نہیں سکا۔ تو یہ انتظامیہ کے لیے مفید ہو سکتا ہے؟ بہت مفید۔ یہ انہیں بتاتا ہے کہ ROE بہتر کرنے کے لیے انہیں کہاں توجہ دینی ہے۔ کیا منافع بڑھانے پر کام کرنا ہے، یا اثاثوں کا استعمال بہتر کرنا ہے، یا پھر قرض کی سطح پر نظر ثانی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے تناسب اور یہ ڈیوپونٹ تجزیہ، یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو کیا بس یہی سب کچھ ہے؟ ان نمبرز پر آنکھ بند کر کے یقین کر لینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تناسب بہت مفید ہیں، لیکن ان کی اپنی حدود ہیں، لیمیٹیشنز ہیں۔ جیسے کہ؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی کمپنی بہت سے مختلف صنعتوں میں کام کر رہی ہو تو اس کا کسی ایک انڈسٹری ایوریج سے موازنہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسری بات، مہنگائی یعنی انفلیشن کا اثر۔ بیلنس شیٹ پر جو پرانے اثاثے ہوتے ہیں ان کی قیمتیں آج کی قیمتوں کے مقابلے میں بہت کم لگ سکتی ہیں۔ پھر کچھ کاروبار موسمی ہوتے ہیں، سیزنل، ان کے تناسب سال کے مختلف اوقات میں بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ کمپنیاں اکاؤنٹنگ کے تھوڑے بہت مختلف طریقے بھی استعمال کر سکتی ہیں، جس سے ان کا براہ راست موازنہ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے جسے ونڈو ڈریسنگ کہتے ہیں۔ ونڈو ڈریسنگ؟ جی، مطلب کچھ کمپنیاں سال کے آخر میں کچھ ایسی ٹرانزیکشنز کرتی ہیں جس سے ان کی رپورٹ وقتی طور پر تھوڑی بہتر لگے۔ اچھا۔ کو ذہانت اور سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے۔ صرف نمبرز کو نہیں دیکھنا، بلکہ ان کے پیچھے کی کہانی کو سمجھنا ہے۔
کمپنی کیا کرتی ہے، اس کی انتظامیہ کیسی ہے، مقابلے کا ماحول کیسا ہے، حکومتی قوانین کیا ہیں، یہ سب چیزیں جنہیں ہم معیاری یعنی کوالٹیٹیو عوامل کہتے ہیں، وہ بھی اتنی ہی اہم ہے۔ ذرائع میں کچھ وارننگ سائنز یعنی خطرے کی نشانیوں کا بھی ذکر ہے جن پر سرمایہ کاروں کو خاص طور پر دھیان دینا چاہیے، جیسے اگر کوئی کمپنی بار بار ریسٹرکچرنگ کے نام پر بڑے بڑے اخراجات دکھاتی رہے، جی۔ یا اس کی آمدنی تو بڑھ رہی ہو لیکن کیش فلو نہیں بڑھ رہا ہو یا کم ہو رہا ہو، یا پھر کمپنی کے اندر کے لوگ جو مینیجرز یا ڈائریکٹرز ہیں وہ اپنے شیئرز بیچ رہے ہوں۔ بالکل، یہ سب چیزیں اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ ذرا مزید گہرائی میں جا کر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مقداری تجزیے کے ساتھ ساتھ معیاری عوامل کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہم نے مالی گوشواروں اور تناسب کی اس پیچیدہ سی دنیا کا ایک تفصیلی جائزہ لیا، اور یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ صرف اکاؤنٹنٹس یا فائنانس کے ماہروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو کسی کاروبار کو، کسی کمپنی کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ ان بنیادی باتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جی، اور میرے خیال میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اعداد و شمار کو ہمیشہ سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے۔ اکیلا کوئی ایک نمبر یا کوئی ایک تناسب پوری کہانی نہیں بتاتا۔ وقت کے ساتھ رجحانات کو دیکھیں، انڈسٹری سے موازنہ کریں، اور ہمیشہ یہ سوال پوچھیں کہ یہ نمبرز ایسے کیوں ہیں، ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ایک مکمل تصویر کے لیے تمام گوشواروں کو اور معیاری عوامل کو سب کو ملا کر دیکھنا ضروری ہے۔ بالکل، اور آج کا آخری ایک غور طلب نقطہ چھوڑے جاتے ہیں۔ جب کمپنیاں سرمایہ کاری کے بڑے فیصلے کرتی ہیں نئے پروجیکٹ شروع کرنے کے، تو وہ اکثر ROE جیسے پیمانوں کو دیکھتی ہیں۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی کی کارکردگی پر مبنی یہ میٹرک جیسے ROE مستقبل کے اچھے منافع بخش منصوبوں کو مسترد کرنے کا باعث بن جائے، صرف اس لیے کہ وہ منصوبہ شروع میں اوسط ROE کو تھوڑا کم کر دے گا؟ کیا مستقبل کی بڑی ترقی کے لیے کبھی کبھی ماضی کے اوسط کو قربان کرنا پڑتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ دی ڈیپ ڈائیو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اکثر خبروں میں رہتا ہے لیکن شاید اتنا آسانی سے سمجھ نہیں آتا: شرح سود اور بانڈز۔ جی، ہمارے پاس کچھ مالیاتی تجزیے اور رپورٹس ہیں، تو چلیں ان میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل، اور آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع سے جو بنیادی باتیں ہیں نا وہ نکالی جائیں۔ مطلب پیسہ ادھار لینے کی قیمت یعنی شرح سود، یہ کیسے طے ہوتی ہے؟ پھر یہ بانڈز کیا چیز ہیں، ان کی قیمتیں کیوں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، اور اگر کوئی ان میں سرمایہ کاری کرنا چاہے تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ٹھیک، تو یہ گفتگو ان سب کے لیے ہے جو کم وقت میں معیشت اور سرمایہ کاری کی اس اہم کڑی کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جب ہم کہتے ہیں شرح سود تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ایک نمبر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بنیادی طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ پیسے کی قیمت ہے۔ پیسے کی قیمت؟ جی، یا کہہ لیں کہ وقت پر پیسے کے استعمال کی قیمت۔ اگر آپ کو آج پیسوں کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ادھار لیتے ہیں، ہاں، اور اس ادھار کی ایک قیمت ادا کرتے ہیں، وہ شرح سود ہے۔ اچھا۔ اور دوسری طرف اگر آپ کے پاس اضافی پیسے ہیں اور آپ وہ کسی اور کو استعمال کے لیے دیتے ہیں تو آپ اس کا معاوضہ یعنی سود وصول کرتے ہیں، وہ بھی شرح سود ہے۔ اور یہ قیمت، یہ شرح سود کن چیزوں پر منحصر ہوتی ہے؟ کون سے عوامل ہیں جو اسے اوپر نیچے کرتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی ایک سادہ سا فارمولا تو نہیں ہے، لیکن 4 بنیادی قوتیں ہیں جو اسے آپ کہہ لیں کھینچتی ہیں۔ اچھا، کون سی 4؟ پہلی ہے پیداواری مواقع، پیداواری مواقع۔ یعنی اگر معیشت میں سرمایہ کاری کے اچھے مواقع موجود ہیں جہاں پیسہ لگا کر زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے، تو لوگ قرض لینے پر زیادہ سود دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کاروبار کو لگتا ہے کہ وہ نئی مشین لگا کر اپنی پیداوار دگنی کر سکتا ہے، بالکل، تو وہ قرض لینے میں اور شاید زیادہ سود دینے میں بھی دلچسپی لے گا۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری قوت ہے وقت کی ترجیح۔ وقت کی ترجیح؟ جی، یعنی لوگ آج خرچ کرنے کو مستقبل میں خرچ کرنے پر کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بچت کو ترجیح دیتے ہیں، وہ شاید کم شرح پر بھی قرض دینے کو تیار ہوں، جبکہ کچھ کو فوری ضرورت ہوتی ہے تو وہ زیادہ شرح پر بھی قرض لینے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ صحیح، اور باقی 2؟ تیسری ہے خطرات یعنی رسک۔ رسک؟ جی،
قرض دینے والا ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی میرا پیسہ واپس نہ آنے کا یا کم ملنے کا کتنا امکان ہے. جتنا زیادہ خطرہ ہوگا اتنی زیادہ شرح سود مانگے گا. بالکل اتنی زیادہ شرح سود کا مطالبہ کیا جائے گا. اور چوتھی جو بہت اہم ہے وہ ہے افراط زر یعنی انفلیشن. مہنگائی. جی مہنگائی. اگر مستقبل میں قیمتیں بڑھنے کی توقع ہے تو قرض دینے والا چاہے گا کہ اسے اتنا اضافی سود ملے کہ اس کے پیسے کی جو قوت خرید ہے وہ کم نہ ہو. تو یہ چاروں چیزیں مل کر مارکیٹ میں شرح سود کیسے طے کرتی ہیں پھر؟ یہ تو کافی پیچیدہ لگ رہا ہے. اصل میں یہ بہت بنیادی اصول ہے. طلب اور رسد کا کھیل ہے. اچھا. جنہیں پیسے کی ضرورت ہے یعنی قرض لینے والے وہ طلب پیدا کرتے ہیں اور جن کے پاس اضافی پیسہ ہے یعنی قرض دینے والے وہ رسد فراہم کرتے ہیں. تو جہاں یہ دونوں قوتیں طلب اور رسد ملتی ہیں وہاں شرح سود طے ہو جاتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ مختلف جگہوں پر مختلف ہوتی ہے. مختلف جگہوں پر مطلب جو سرمایہ کاری محفوظ سمجھی جاتی ہے جیسے حکومتی بانڈز ان پر شرح کم ہوتی ہے. ٹھیک. جبکہ جو زیادہ پرخطر سرمایہ کاری ہے جیسے کسی نئی چھوٹی کمپنی کے بانڈز ان پر شرح زیادہ ہوگی. کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ سرمایہ کار محفوظ سرمایہ کاری کی طرف بھاگ رہے ہیں. وہ فلائٹ ٹو کوالٹی والی بات. اس کا شرح سود پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ہاں، فلائٹ ٹو کوالٹی. ایسی صورتحال میں جب غیر یقینی بڑھتی ہے نا تو لوگ ڈر کے مارے پرخطر اثاثوں سے پیسہ نکال کر محفوظ سمجھے جانے والے اثاثوں جیسے سرکاری بانڈز میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ محفوظ بانڈز کی طلب ایک دم بڑھ جاتی ہے اور ان کی شرح سود گر جاتی ہے. اور پرخطر اثاثوں کا کیا ہوتا ہے؟ ان سے پیسہ نکل رہا ہوتا ہے تو ان کی رسد بڑھ جاتی ہے، قیمت گرتی ہے اور شرح سود بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح محفوظ اور پرخطر سرمایہ کاری کے درمیان جو فرق ہے نا جسے رسک پریمیم کہتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک، سمجھ گئی. اب آتے ہیں ذرا مرکزی بینکوں کی طرف. جیسے امریکہ کا فیڈرل ریزرو ہے یا ہمارا اسٹیٹ بینک. وہ شرح سود پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ خاص طور پر 2008 کے بحران کے بعد تو بہت کچھ ہوا تھا. جی بالکل. مرکزی بینک جو ہیں وہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے شرح سود کو ایک اہم اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. 2008 کا جو بحران تھا وہ تو بہت شدید تھا. تو معیشت کو سہارا دینے کے لیے فیڈرل ریزرو نے اپنی بنیادی شرح سود کو گرا کر تقریباً 0 کے قریب کر دیا. 0؟ جی بالکل 0 کے قریب. مقصد یہ تھا کہ قرض لینا بالکل سستا ہو جائے تاکہ کمپنیاں سرمایہ کاری کریں، لوگ گھر خریدیں اور معاشی سرگرمی بڑھے. اور جب شرح سود پہلے ہی اتنی کم ہو گئی تھی تو پھر انہوں نے وہ کوانٹیٹیو ایزنگ یا QE کیوں شروع کیا؟ وہ کیا چیز تھی؟ ہاں، QE وہ ایک آپ کہہ لیں غیر روایتی طریقہ تھا. جب شرح سود کو مزید کم نہیں کیا جا سکتا تھا نا جی تو فیڈ نے مارکیٹ سے بڑے پیمانے پر طویل مدتی بانڈز خریدنا شروع کر دیے. جی، اور اس خریداری کے لیے انہوں نے بنیادی طور پر نیا پیسہ تخلیق کیا جو بینکنگ سسٹم میں آیا. اس کا مقصد تھا کہ طویل مدتی شرح سود کو بھی نیچے لایا جائے تاکہ قرض اور بھی سستا ہو اور مارکیٹ میں پیسوں کی فراوانی ہو. تو کیا یہ پالیسیاں کامیاب رہیں اور پھر کیا ہوا؟ دیکھیے، ان پالیسیوں نے مالیاتی نظام کو مکمل تباہی سے تو بچا لیا لیکن جو معاشی بحالی تھی نا وہ کافی سست رہی. پھر جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو مہنگائی بڑھنے کے خدشات پیدا ہونے لگے. تو فیڈ نے پہلے تو آہستہ آہستہ وہ جو بانڈز خریدنے کا پروگرام تھا اسے کم کیا جسے ٹیپرنگ کہا گیا. اچھا، ٹیپرنگ. جی، اور پھر بالآخر جب انہیں لگا کہ معیشت اب مستحکم ہو رہی ہے تو انہوں نے شرح سود میں بتدریج اضافہ کرنا شروع کر دیا. تو مرکزی بینک کے علاوہ کیا دوسرے عوامل بھی ہیں جو شرح سود پر اثر ڈالتے ہیں؟ اوہ جی بالکل، بہت سے عوامل ہیں. ایک تو افراط زر کی توقعات بہت اہم ہیں. اگر لوگوں کو لگے کہ بھئی مستقبل میں مہنگائی بڑھے گی تو وہ آج ہی زیادہ شرح سود مانگیں گے. ٹھیک. پھر غیر ملکی سرمایہ کاروں کا رویہ. اگر وہ کسی ملک کے بانڈز جیسے امریکی ٹریجریز خرید رہے ہیں تو اس سے ڈالر کی مانگ بڑھتی ہے اور شرح سود کم رکھنے میں مدد ملتی ہے. اور حکومتی خسارہ؟
اس کا کیا کردار ہے؟ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے بہت زیادہ قرض لے رہی ہے تو مارکیٹ میں فنڈز کی طلب بڑھ جاتی ہے، جس سے شرح سود پر اوپر جانے کا دباؤ آتا ہے۔ سمجھ گئی۔ اب اگر ہم کسی خاص بانڈ کو دیکھیں اور اس پر ایک شرح سود لکھی ہوتی ہے جسے آپ نے نامنل ریٹ کہا، جی، نامنل یا کوٹڈ ریٹ۔ تو کیا اس ایک شرح کے اندر یہ تمام عوامل، یہ تمام رسک وغیرہ شامل ہوتے ہیں؟ اس کے اندر کیا کیا چھپا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، وہ جو شرح سود ہمیں نظر آتی ہے نا، وہ کئی حصوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک فارمولا سے استعمال ہوتا ہے، R + IP + DRP + LP + MRP۔ یہ تو کافی لمبا فارمولا لگ رہا ہے۔ نہیں گھبرائے نہیں، یہ اتنا مشکل نہیں جتنا لگتا ہے۔ آئیے اسے توڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بتائیں یہ آر کیا ہے؟ آر کو کہتے ہیں حقیقی خطرے سے پاک شرح، ریئل رسک فری ریٹ۔ حقیقی خطرے سے پاک۔ جی، یہ وہ بنیادی منافع ہے جو آپ کو ایک بالکل محفوظ سرمایہ کاری پر ملنا چاہیے اگر دنیا میں مہنگائی ہوتی ہی نہ۔ اچھا، یہ اصل میں معیشت کی مجموعی صحت اور ترقی کے امکانات پر منحصر ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ 1 سے 3% کے درمیان رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آئی پی؟ یہ تو انفلیشن سے متعلق لگ رہا ہے۔ بالکل، آئی پی یعنی انفلیشن پریمیم، یہ مستقبل میں متوقع مہنگائی کا معاوضہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ 1 سال کے لیے قرض دے رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس 1 سال میں مہنگائی 2% ہوگی، تو آپ کم از کم 2% اضافی سود مانگیں گے؟ جی، تاکہ آپ کے پیسے کی قدر کم نہ ہو۔ صحیح۔ اب رہ گئے ڈی آر پی، ایل پی، ایم آر پی، یہ سب رسک پریمیم ہے؟ جی ہاں، یہ مختلف قسم کے خطرات کا معاوضہ ہیں۔ بتائیے۔ ڈی آر پی ہے ڈیفالٹ رسک پریمیم۔ یہ اس خطرے کا پریمیم ہے کہ قرض لینے والا مطلب کمپنی یا جو بھی ہے وہ پیسے واپس نہیں کر پائے گا، ڈیفالٹ کر جائے گا۔ سرکاری بانڈز کے لیے یہ تقریباً 0 ہوتا ہے، ٹھیک۔ لیکن کمپنیوں کے لیے یہ ان کی مالی حالت کے مطابق کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ہے ایل پی، لیکویڈیٹی پریمیم۔ لیکویڈیٹی یعنی کتنی آسانی سے کیش میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ اس بات کا پریمیم ہے کہ آپ بانڈ کو کتنی جلدی اور آسانی سے بغیر قیمت گرائے نقد میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جو بانڈز کم خریدے بیچے جاتے ہیں ان کا ایل پی زیادہ ہوتا ہے۔ اور آخری ایم آر پی؟ ایم آر پی ہے میچورٹی رسک پریمیم۔ یہ طویل مدتی بانڈ سے جڑا خطرہ ہے۔ دیکھیں، جتنی لمبی مدت کا بانڈ ہوگا، شرح سود میں تبدیلی سے اس کی قیمت پر اتنا ہی زیادہ اثر پڑے گا، اوپر یا نیچے۔ اچھا، تو اس اضافی خطرے کا معاوضہ ہے ایم آر پی۔ یہ مدت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طویل مدتی کارپوریٹ بانڈ میں یہ سارے اجزاء شامل ہوں گے، آر، آئی پی، ڈی آر پی، ایل پی، ایم آر پی۔ جی بالکل، جبکہ ایک مختصر مدتی سرکاری ٹریجری بل میں شاید صرف آر اور آئی پی ہی ہوں۔ بالکل درست۔ اسی لیے تو مختلف قسم کے بانڈز پر شرح سود میں اتنا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے میچورٹی رسک کا ذکر کیا، کیا اس کا تعلق ییلڈ کرو سے ہے؟ یہ ییلڈ کرو کیا ہوتی ہے جس کا اکثر ذکر آتا ہے؟ ہاں، ییلڈ کرو ایک بہت کارآمد گراف ہے۔ یہ ایک ہی قسم کے قرض دہندہ جیسے حکومت کے مختلف مدتوں یعنی میچورٹیز والے بانڈز کی شرح سود یعنی ییلڈ کو دکھاتا ہے۔ مطلب ایک گراف پر 1 سال والے بانڈ کی شرح، 5 سال والے کی، 10 سال والے کی، ایسے؟ بالکل، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 30 سال، ان سب کی شرح سود کو ایک گراف پر پلاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس گراف کی شکل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ عام طور پر زیادہ تر وقت یہ کرو اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اسے نارمل ییلڈ کرو کہتے ہیں۔ نارمل؟ جی، مطلب طویل مدتی بانڈز کی شرح سود قلیل مدتی بانڈ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ وہی ایم آر پی ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا۔ لمبی مدت، زیادہ میچورٹی رسک پریمیم تو زیادہ شرح سود۔ لیکن یہ ہمیشہ ایسی نہیں ہوتی؟ نہیں، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی یہ الٹی ہو جاتی ہے۔ اسے انورٹڈ ییلڈ کرو کہتے ہیں، یعنی قلیل مدتی شرحیں طویل مدتی شرحوں سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اکثر تب ہوتا ہے جب مارکیٹ یہ توقع کر رہی ہو کہ مستقبل قریب میں مہنگائی کم ہوگی یا معیشت سست روی کا شکار ہوگی، اور مرکزی بینک شرح سود کم کرے گا۔ تو یہ ایک طرح سے معیشت کی صحت کا اشارہ بھی دے سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل، اسے معاشی پیشگوئی کے لیے ایک اہم اشارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کارپوریٹ بانڈز کی ییلڈ کرو ہمیشہ سرکاری بانڈز کی کرو سے اوپر ہوگی کیونکہ ان میں ڈی آر پی اور ایل پی بھی شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ییلڈ کرو والی بات سمجھ آ گئی۔ چلیں اب ذرا خود بانڈز پر بات کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر بانڈ ہے کیا چیز؟ بانڈ دیکھیں ایک طرح کا IOU ہے، ایک قرض کا معاہدہ ہے۔ اچھا، جب کوئی ادارہ جیسے کوئی بڑی کمپنی ہے یا حکومت ہے اسے پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو وہ بانڈ جاری کرتا ہے۔ ٹھیک۔ جو لوگ یہ بانڈ خریدتے ہیں وہ دراصل اس ادارے کو قرض دے رہے ہوتے ہیں۔ بدلے میں وہ ادارہ یعنی بانڈ جاری کرنے والا وعدہ کرتا ہے کہ وہ ایک مقررہ مدت تک باقاعدگی سے سود ادا کرے گا، جسے کوپن کہتے ہیں۔ جائے گی جسے میچورٹی ڈیٹ کہتے ہیں، تو وہ اصل رقم جسے پا ویلیو یا فیس ویلیو کہتے ہیں جو عام طور پر $1000 ہوتی ہے، وہ واپس کر دے گا۔ تو اس میں کوپن ریٹ یعنی سود کی شرح، میچورٹی ڈیٹ یعنی مدت اور پار ویلیو یعنی اصل رقم، یہ تو سمجھ آ گیا۔ کیا کوئی اور بھی اہم خصوصیات ہیں جن کا سرمایہ کار کو پتہ ہونا چاہیے؟ ہاں، ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کال پروویژن۔ کال پروویژن؟ جی، کچھ بانڈز میں یہ شرط شامل ہوتی ہے کہ بانڈز جاری کرنے والا ادارہ یعنی کمپنی بانڈ کو اس کی میچورٹی ڈیٹ سے پہلے ہی واپس خرید سکتا ہے۔ پہلے ہی کیوں؟ عموماً تھوڑا اضافی پریمیم دے کر۔ وہ ایسا تب کرتے ہیں جب مارکیٹ میں شرح سود گر جائے۔ اچھا۔ فرض کریں کمپنی نے 8% پر بانڈز جاری کیے تھے، اب مارکیٹ میں ریٹ گر کر 5% ہو گیا ہے، تو کمپنی کیا کرے گی؟ وہ پرانے 8% والے مہنگے بانڈز کو کال کر کے واپس خرید لے گی۔ اور 5% پر نئے سستے بانڈ جاری کر دے گی؟ بالکل، یہ کمپنی کے لیے تو فائدہ مند ہے، لیکن جس نے وہ 8% والا بانڈ خریدا تھا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اب اسے اپنی رقم واپس ملے گی جسے اسے کم شرح یعنی 5% پر دوبارہ لگانا پڑے گا۔ یہ تو سرمایہ کار کے لیے خطرہ ہوا۔ ایک اور چیز سنتے ہیں، سنکنگ فنڈ، وہ کیا ہے؟ سنکنگ فنڈ آپ کہہ لیں ایک طرح کا حفاظتی اقدام ہے، خاص طور پر قرض دیندار کے لیے۔ اچھا، کیسے؟ اس شرط کے تحت کمپنی پابند ہوتی ہے کہ وہ ہر سال بانڈز کا کچھ حصہ یا تو مارکیٹ سے خرید کر یا کال کر کے واپس لیتی رہے، ریٹائر کرتی رہے۔ اس سے کیا فائدہ؟ اس سے آہستہ آہستہ قرض کم ہوتا جاتا ہے اور میچورٹی پر کمپنی کو یکمشت بہت بڑی رقم ادا کرنے کا بوجھ نہیں پڑتا۔ اس سے ڈیفالٹ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سب سے اہم سوال، ایک بانڈ کی قیمت کیسے طے ہوتی ہے؟ آپ نے کہا پار ویلیو عام طور پر $1000 ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بانڈز کی قیمتیں اس سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، ایسا کیوں؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بانڈ کی قیمت کا براہ راست تعلق مارکیٹ میں رائج شرح سود سے ہے، اور یہ تعلق الٹا انورس ہے۔ یہ بنیادی اصول یاد رکھیں۔ الٹا تعلق مطلب اگر ایک چیز اوپر جائے تو دوسری نیچے؟ بالکل، اگر مارکیٹ میں شرح سود بڑھے گی تو موجودہ بانڈز کی قیمت گرے گی، اگر مارکیٹ میں شرح سود کم ہوگی تو موجودہ بانڈز کی قیمت بڑھے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا مثال سے سمجھائیں۔ ضرور، فرض کریں آپ کے پاس ایک بانڈ ہے جو آپ نے $1000 میں خریدا تھا اور وہ 5% سالانہ سود دیتا ہے۔ اس کا کوپن ریٹ 5% ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اچانک مارکیٹ میں حالات بدلتے ہیں اور اسی قسم کے نئے جاری ہونے والے بانڈز پر شرح سود بڑھ کر 6% ہو جاتی ہے۔ تو اب کوئی آپ کا 5% والا پرانا بانڈ $1000 میں کیوں خریدے گا؟ وہ تو مارکیٹ سے نیا 6% والا خرید سکتا ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ تو آپ کو اپنا 5% والا بانڈ بیچنے کے لیے اس کی قیمت کم کرنی پڑے گی، اتنی کم کرنی پڑے گی کہ خریدار کو اس پر ملنے والا کل منافع یعنی سود جمع قیمت میں رعایت تقریباً 6% کے برابر ہو جائے۔ اچھا، ایسے بانڈ کو ڈسکاؤنٹ بانڈ کہتے ہیں جو اپنی پار ویلیو سے کم قیمت پر بکتا ہے۔ اور اگر شرح سود کم ہو جائے تو مثلاً 4% پر آ جائے؟ تو پھر آپ کا 5% والا بانڈ بہت پرکشش ہو جائے گا، کیونکہ نئے بانڈ تو صرف 4% دے رہے ہیں۔ ہاں، لوگ آپ کا 5% والا بانڈ خریدنا چاہیں گے، طلب بڑھے گی تو اس کی قیمت پار ویلیو یعنی $1000 سے اوپر چلی جائے گی۔ تو اسے پریمیم بانڈ کہیں گے؟ بالکل، اسے پریمیم بانڈ کہتے ہیں۔ اور اگر مارکیٹ کی شرح سود اتفاق سے آپ کے بانڈ کے کوپن ریٹ یعنی 5% کے بالکل برابر ہو تو بانڈ اپنی پار ویلیو یعنی $1000 پر ہی بکے گا، اسے پار بانڈ کہتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے، مطلب بانڈ کی قیمت صرف کمپنی کی کارکردگی پر منحصر نہیں بلکہ مارکیٹ کی شرح سود پر بہت زیادہ منحصر ہے۔ جی ہاں، بالکل۔
और एक और दिलचस्प बात बताऊं, जी। चाहे मार्केट की शरह सूद मुस्तकिल भी रहे ना, वक्त गुजरने के साथ साथ डिस्काउंट बॉन्ड की कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। बढ़ेगी? हाँ, ताकि मैच्योरिटी पर $1000 तक पहुंच जाए और प्रीमियम बॉन्ड की कीमत आहिस्ता आहिस्ता कम होगी ताकि वो भी मैच्योरिटी पर ठीक $1000 की पार वैल्यू पर आ जाए। इसे कहते हैं कन्वर्जेंस टू पार। वाह! अच्छा, जब हम बॉन्ड्स पर मुनाफे की बात करते हैं तो दो टर्म्स बहुत आती हैं, YTM और YTC। इनमें क्या फर्क है? जी, YTM और YTC। YTM का मतलब है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी। ये वो कुल सालाना शराए मुनाफा है जो एक सरमायाकार को मिलेगी अगर वो बॉन्ड को आज की मार्केट कीमत पर खरीदे और उसे उसकी मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखे, ये फर्ज करते हुए कि तमाम सूद और असल रकम वक्त पर मिले। तो ये एक तरह से बॉन्ड पर मुतवक्का असल रिटर्न है? बिल्कुल, ये बॉन्ड की मौजूदा कीमत, उसके कूपन रेट, मैच्योरिटी तक बाकी वक्त और पार वैल्यू, इन सब को मद्देनजर रखकर कैलकुलेट की जाती है। और YTC क्या है? यील्ड टू कॉल? जी, YTC यानी यील्ड टू कॉल, ये सिर्फ उन बॉन्ड्स के लिए मुताल्लिका है जिनमें कॉल प्रोविजन मौजूद है। अच्छा, जिन्हें पहले वापस खरीदा जा सकता है। बिल्कुल, ये वो शरह मुनाफा है जो सरमायाकार को मिलेगी अगर बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले उसकी पहली मुमकिना कॉल की तारीख पर कॉल कर लिया जाए, यानी वापस खरीद लिया जाए। ये कब अहम होती है? ये तब अहम होती है जब मार्केट में शरह सूद गिर गई हो और बॉन्ड प्रीमियम पर बिक रहा हो। ऐसी सूरत में इस बात का कभी इम्कान होता है कि कंपनी बॉन्ड को कॉल कर लेगी, तो सरमायाकार को YTM मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि YTC पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो बॉन्ड्स जिन्हें आमतौर पर स्टॉक्स के मुकाबले में महफूज समझा जाता है, उनमें भी काफी खतरात हैं। अभी तक हमने शरह सूद से जुड़े खतरात की बात की, क्या आप उन्हें समराइज कर सकते हैं? जी, शरह सूद से जुड़े दो बुनियादी खतरात हैं। पहला है प्राइस रिस्क, या जिसे इंटरेस्ट रेट रिस्क भी कहते हैं। कीमत का खतरा? जी, ये वही खतरा है जिसकी हमने तफसील से बात की। अगर शरह सूद बढ़ गई तो आपके पास मौजूद बॉन्ड की मार्केट कीमत गिर जाएगी। ये खतरा उन बॉन्ड्स के लिए ज्यादा होता है जिनकी मैच्योरिटी लंबी हो। ठीक। और दूसरा? दूसरा है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क? ये उल्टा खतरा है। ये खतरा तब पैदा होता है जब शरह सूद गिर जाए। इस सूरत में जब आपको बॉन्ड से सूद की रकम मिलती है या जब बॉन्ड मैच्योर होकर आपको असल रकम वापस मिलती है, तो आप उस पैसे को मुस्तकबिल में कम शरह पर ही दोबारा सरमायाकारी कर पाएंगे। अच्छा। इससे आपकी मुस्तकबिल की आमदनी कम हो सकती है। ये खतरा कलील मुद्दती बॉन्ड्स या उन बॉन्ड्स के लिए ज्यादा होता है जिनके कॉल होने का इम्कान हो। यानी एक तरफ कीमत गिरने का डर है अगर रेट बढ़े, और दूसरी तरफ मुस्तकबिल की आमदनी कम होने का डर है अगर रेट गिरे। तो सरमायाकार इनमें तवाजुन कैसे कायम करे? ये वाकई एक तवाजुन का मामला है। ये सरमायाकार के अपने मंसूबे पर मुनहसर करता है, उसके इन्वेस्टमेंट होराइजन पर। अच्छा। अगर किसी को जल्द ही, मतलब 1-2 साल में पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए प्राइस रिस्क ज्यादा अहम है। उसे कलील मुद्दती बॉन्ड लेना चाहिए। ठीक। लेकिन अगर कोई तवील मुद्दत के लिए, जैसे रिटायरमेंट के लिए, मुस्तकिल आमदनी चाहता है, तो उसके लिए री इन्वेस्टमेंट रिस्क ज्यादा अहम है। उसे शायद तवील मुद्दती बॉन्ड्स में दिलचस्पी लेनी चाहिए, लेकिन कॉल प्रोविजन का ध्यान रखना होगा। बॉन्ड की ड्यूरेशन एक तकनीकी पैमाना है जो इन दोनों खतरात को एक साथ मापने में मदद देता है। शरह सूद के खतरात के अलावा क्या कोई और बड़ा खतरा भी है बॉन्ड्स में? जी हाँ, एक और बहुत अहम खतरा है, वो है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क यानी पैसे वापस ना मिलने का खतरा? बिल्कुल, ये खतरा कि बॉन्ड जारी करने वाला इदारा, चाहे वो कंपनी हो या कोई और, अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा, यानी वो सूद या असल रकम वक्त पर अदा नहीं कर सकेगा। ये किन बॉन्ड्स में ज्यादा होता है? देखें, सरकारी बॉन्ड्स, खास तौर पर बड़ी मुस्तकिम हुकूमतों के, जैसे अमेरिकी ट्रेजरीज, उनमें ये खतरा ना होने के बराबर समझा जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ये खतरा मौजूद होता है और ये कंपनी की माली हालत पर मुनहसर करता है। इसीलिए हम बॉन्ड्स की रेटिंग सुनते हैं, जैसे AAA या B वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल। मूडीज और S&P जैसी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियां कंपनियों की माली सेहत और उनके कर्ज वापस करने की सलाहियत का तफसीली जायजा लेती हैं और फिर इनके बॉन्ड्स को रेटिंग देती हैं। AAA सबसे महफूज समझी जाती है। BBB
या इससे ऊपर की रेटिंग वाले बॉन्ड्स को इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहा जाता है। और इससे नीचे? BBB से नीचे यानी BBB, CCC वगैरह, उन बॉन्ड्स को जंक बॉन्ड्स या हाई यील्ड बॉन्ड्स कहा जाता है। जंक बॉन्ड्स? जी, इनमें डिफ़ॉल्ट का खतरा नुमाया तौर पर ज़्यादा होता है, लेकिन इसी ज़्यादा खतरे की वजह से सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इन पर शरह सूद यानी यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये रेटिंग सरमायाकार को डिफ़ॉल्ट रिस्क का अंदाज़ा लगाने में बहुत मदद देती है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर ही जाए तो बॉन्ड होल्डर का क्या बनता है? उसके पैसे का क्या होता है? देखें, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। आमतौर पर 2 रास्ते होते हैं। एक है चैप्टर 11 रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन? जी, इसमें कोशिश की जाती है कि कंपनी को किसी तरह चलाया जाए, उसके कर्जों की तंजीमें नौ की जाए, शराइत बदली जाएं, ताकि वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दूसरा रास्ता है चैप्टर 7 लिक्विडेशन। लिक्विडेशन यानी सब कुछ बेच देना? हाँ, इसमें कंपनी के तमाम असासे बेच दिए जाते हैं और हासिल होने वाली रकम को एक कानूनी तरजीह की तरतीब के मुताबिक कर्जदारों में तकसीम कर दिया जाता है। बॉन्ड होल्डर्स का दावा आमतौर पर स्टॉक होल्डर से पहले होता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उन्हें अपनी पूरी रकम वापस मिल जाएगी। अक्सर कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो आज की गुफ्तगू का अगर खुलासा करें तो हमने देखा कि शरह सूद मईशत का एक तरह से ब्लड प्रेशर है जो पैसे की तलब, रसद, मुस्तकबिल के इम्कानात, खतरात और ख़ास तौर पर इफ़राते ज़र से तय होती है। जी बिल्कुल। और बॉन्ड्स जो बज़ाहिर एक सादा कर्ज का मुआहदा लगते हैं, इनकी कीमत और उन पर मिलने वाला मुनाफा इसी शरह सूद की तब्दीलियों से बहुत गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और इन बुनियादी उसूलों को समझना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। ये न सिर्फ ज़ाती सरमायाकारी के बेहतर फैसले करने में मदद देता है, बल्कि ये समझने में भी मदद देता है कि जब हम खबरों में सुनते हैं कि मरकज़ी बैंक ने शरह सूद बदल दी या हुकूमत का खसारा बढ़ गया या इफ़राते ज़र बढ़ रही है, तो इन चीज़ों का हमारी माली ज़िंदगी पर, हमारी सरमायाकारी पर क्या असर पड़ सकता है। बॉन्ड मार्केट कोई जामिद चीज़ नहीं है। ये मुसलसल हरकत में रहने वाला एक बहुत बड़ा पेचीदा निज़ाम है। बिल्कुल, और ये जानना कि मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स जैसे सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, लंबी मुद्दत वाले, छोटी मुद्दत वाले, वो कैसे रद्द अमल दिखा सकते हैं और उनमें क्या क्या खतरात शामिल हैं, ये पहचानना वाकई एक बाखबर सरमायाकार बनने की तरफ अहम कदम है। यकीनन। शायद अगली बार जब हम शरह सूद में तब्दीली की खबर सुने तो सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा अब कर्ज महंगा हो गया या सस्ता, बल्कि इसके बॉन्ड मार्केट पर, स्टॉक मार्केट पर और पूरी मुआशियत पर पड़ने वाले मुमकिना असरात का भी कुछ अंदाज़ा लगा सकेंगे। ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, तो क्या आज किसी एक मुल्क मसलन पाकिस्तान की शरह सूद और बॉन्ड मार्केट पर सिर्फ मुकामी अवामिल ही असरअंदाज होते हैं, या बैनुल-अक़वामी सरमाया का बहाव, दूसरे बड़े ममालिक की पॉलिसियाँ, आलमी मार्केट के रुझानात, क्या ये चीज़ें भी पहले से कहीं ज़्यादा अहम नहीं हो गई हैं? ये एक सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।